من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وسيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. صدر محفل علماء کرام، حاضرین مجلس، عزیزان گرامی، موضع کٹھالہ دے اندر آج ایک تقریب سعید مدح صحابہ کرام، فضائل اہل بیت عظام، مناقب امہات المومنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سلسلے انعقاد پذیر ہے. میں زندگی پہلی دفعہ پہلے پنڈ کے اندر حاضر ہوا. میرا مقصد تہاڈی آبادی کے اندر انتشار فکری، اختلاف ملی اور کوئی ذہنی مناقشات پیدا کرنا نہیں. میرا مقصد قرآن و سنت کی روشنی ایک پلیٹ فارم تے سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے جمع کرنا ہے. مقصد مسلمانوں کی تنظیم، اتحاد، فلاح مملکت ہے. مقصد سرپسندی، تخریب کاری، بد امنی اور مسائل پیدا کرنا نہیں. بین الاقوامی عالمی حالات بھی تھوڑے سامنے اور تسا آج تقریباً پڑھے لکھے نوجوان اور بزرگ تشریف فرما ہو. یہ پڑھ لیا کہ ایران جو شہنشاہ الوداع ہو گیا، اور یہ بھی تسی اپنے ذمہ دار لیڈروں کے بیان پڑھ رہے ہو کہ جنہاں ملکوں نال پاکستان دے بارڈر ملے ہیں انہوں دے سیاسی حالات تو متاثر ہونا فطری امر ہے. یہ بھی تصا پڑھ لیا کہ ہندوستان دے وزیر جنگ نے اعلان کر دیتا ہے کہ اسی کسی بھی ہمسائے اتنے جس وقت چاہیے کنٹرول کر سکتے. یہ وقت دے اندر جب افغانستان کی حکومت بھی الزام لگا رہی کہ سارے بارڈر اتنے حزب اسلامی نام دے رضاکار جڑے آ کے مداخلت کرتے ہیں انہوں پاکستان کی تربیت دیتی جاتی ہے. ممکن ہے بنگلہ دیش کی طرح ایک بہانہ ہوئے پاکستان کے اندر روس کی مداخلت کا. ایوے بین الاقوامی حالات، ملک کے اندرونی پیچیدہ مسائل کا تقاضا ہے کہ اسی فرقہ بندی کی بجائے ایک پلیٹ فارم اتنے مسلم اور پاکستانی کی حیثیت نال اکٹھے ہو جائیں اور ملک کے اندر کوئی ایسی بات پیدا نہ کریے جیڑی ملک واسطے اور ملت واسطے اور سارے واسطے ساری بہنوں کی عزت واسطے مضر ہو. لہذا بعض بازاری آدمی ہوں اپنے ذریعہ معاش پیدا کرنے واسطے شرارت پیدا کر دیں کسی پنڈ چاہ کے. میں ذریعہ معاش کے طور پہ تقریر کا محتاج نہیں. میں پاکستان کا ایک ذمہ دار فرد ہوں. میں تھوڑے سامنے قرآن و سنت کی روشنی مسئلے کے اہل سنت کی وضاحت کرنی میرا مقصود ہے. اور میں اپنے شیعہ بھائیوں سے بھی اپیل کروں گا کہ ہمارے اجداد تو کوئی سینے چ بات آ رہی ہو وہ ضد کر کے بیٹھے رہنا کوئی اصول کی بات نہیں. سر صدر نال میری گفتگو بھی سنو، غور کرو، سوچو.
اللہ تبارک و تعالیٰ سانو اتحاد اور اتفاق نصیب دوستو، شیعہ اور اہل سنت و جماعت دے تقریباً 5 مسائل نے جنہاں اختلاف ہے. اے بچیاں خاموش کرا دیں. میں عرض کر رہا سی کہ 5 مسئلے تقریباً اختلافی. ایک مسئلہ خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اہل سنت و جماعت کا مسئلہ کیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر خلیفہ ہے برحق. میرا بھی ایمان. شیعہ مکتب فکر دے دوستوں کا عقیدہ ہے کہ وہ غاصب خلافت نے حضرت علی مرتضیٰ وسیع رسول نے انہوں کا حق سی خلافت حضرت صدیق اکبر نے طاقت نال چھین لی. حالانکہ حیدر کرار صدیق اکبر کی صفت نہیں، حضرت علی کی صفت. اس باوجود وہ کہتے ہیں چھین لی. دوسرا مسئلہ بال فرق کا ہے. وہ حضرات کہتے ہیں کہ بی بی پاک منگن گئیں، حضرت ابو بکر صدیق نے حق نہیں دیتا. ان کہتے ہیں فدق. ایسے پہلے مسئلے شریعت کی زبان میں کہتے ہیں مسئلہ خلافت. تیسرا مسئلہ حضرت عمر دے متعلق. وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیمار، آپ نے حکم دیتا ہے ہلموا اکتبوا لکم کتابا لن تضلوا بعدی. جاؤ قلم بات لے آؤ، میں تمہیں ایسی کچھ لکھ کے دیاں نصیحت کہ تسی میرے تو بعد گمراہ نہ ہو. اس عبارت تو شیعہ مکتب فکر دے دوستوں کا خیال یہ ہے کہ اس دن حضرت نبی کریم نے حضرت علی خلافت لکھ کے دینی سی. حضرت عمر نے قلم دبات ہی نہیں لے دی. اس مسئلے اپنی زبان میں کہندے مسئلہ کرتاس، مسئلہ خلافت، مسئلہ فدق، مسئلہ کرتاس. نبی کریم قلم دبات منگتے رہے، حضرت علی ڈھونڈ دے رہے. حضرت عمر نے نہ نبی دم مان دیتا نہ علی دم مان. اس مسئلے کے اندر قلم دبات کا مسئلہ کرتاس. کرتاس عربی میں کاغذ کو کہتے ہیں. اس تو اگے حضرت عثمان کی ذات نال متعلق مسئلہ ہے شیعہ حضرات کا کاغذ. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم نے مروان نو ملک بشہر بدر کیا، بد قیمت بد خصائل بد سوائل انسان سی. عثمان نے واپس بلا لیا، لہذا رسول کی نافرمانی کی تھی. 4 مسئلے. بننا مسئلہ ہے کملی والے دے انتقال تو بعد جنازے کا. اسی کہنے صحابہ کرام سب حاضر ہوئے محفل درود دو صلات دے اندر. وہ کہندے انہوں نے جنازہ نہیں پڑھیا. 5 مسئلے اندر رکھتے. اور 5 مسئلے تقریباً نبی کریم دے انتقال تو بعد. خلافت کا مسئلہ حضور دی زندگی تو بعد پیدا ہوا. جواب اپنے وقت اتنے میں دیا گا. پہلے تاریخی عنوانات میں انہوں نے تمام کیساں میں تھوڑے سامنے پیش کرا. خلافت کا مسئلہ کملی والے دن انتقال تو بعد پیدا ہوا. تھوڑا کی خیال ہے؟ حضور دے انتقال تو بعد کی گل. اور فدق اگر حضرت ابو بکر دے جانشین بننے تو بعد بی بی پاک منگن گئی تو گل حضور تو زمانے دی کہ بعد دی؟ جنازے کا مسئلہ حضور تو مروان اگر عثمان نے بلایا تو حضور تو بعد. ایک قلم دوات والا مسئلہ حضور دے انتقال تو 7 دن پہلے مرد الموت فی کملی والے جس نے انہوں نے فرمایا لے آؤ میں لکھ دیا. باقی یہ سارے اختلافات بعد. یہ بات طے ہو گئی کہ شیعہ سنی عقیدے کے اندر نبی کریم دے زمانے کوئی اختلاف نہیں. کملی والے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، عائشہ صدیقہ، فاطمہ بناتے رسول، ازواج رسول، آل رسول، اصحاب رسول، سب کا ایک ہی عقیدہ سی اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کوئی اختلاف حضور دے زمانے چ نہیں سی کیونکہ مسئلے سارے بات تھے. کوئی مسئلہ حضور کے زمانے کا اختلافی کوئی ساتھ پیش کرے تو میں پھر تسلیم کرا گا. مسئلہ ہی کوئی نہیں حضور کے زمانے کا اختلاف ہے. سارے مسائل اعتقاد نہ تعلق رکھنے والے شیعہ سنی کے اختلاف حضور تو بعد.
ہوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسی ہوں ابتدا چلیے. اس ویلے دنیا کے اندر آداد و شمار کرنے والے لوگوں نے دسیا کہ 80 کروڑ مسلمان موجود. لا الہ الا اللہ. 80 کروڑ مسلمانوں کے اندر انتصار پیدا کرنا 3 آدمیوں کی وجہ تو ابو بکر ابن ابی قحافہ، عمر ابن خطاب، عثمان ابن عفان سن کی ضرورت ہے. 80 کروڑ مسلمان میں متفق ہونا چاہیے. یہ تو گل نہیں سی مسئلہ خلافت کو میں دستے ہوئے کیوں اچھی نہیں ہے. میں اپنے سنی بھائیوں کہنا بھائی حضرت ابو بکر نو اسی نہیں منتے انہیں اچھی نہیں سی. میں قرآن و سنی دلوں شریف منوا دیا انہوں نے خلافت برحق کے شیعہ بھائیوں چاہیے سی من لیں حضرت ابو بکر کے متعلق بد کلامی بند ہو جائے قوم اکٹھی ہو جائے. اور دستے بی بی منگن گئی حضرت ابو بکر نے جواب دیتا نبی دی بیٹی خالی واپس آئی آسو بہا کے اسی ابو بکر نو نہ منتے. میں دستا حضرت نبی کریم دی بیٹی باغ منگن نہیں گئے. حضرت ابو بکر صدیق نے حدیث سنائی قرآن مجید کی آیت اللہ ترجمہ کر دینا وہ لوگ من لیں بات ختم ہو جاتی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کی قلم دوار والی گل بھی مک جاتی کیونکہ وہ عنوانہ پڑھتے ہیں مسیح و رسول اللہ نعرے کہتے ہیں قلم دوات لیا نہیں سی دیتی جی آؤں تو لکھ دینی سی پھر ثابت ہوا آئی بھی نہیں تو لکھی بھی نہیں تے مسیح و رسول اللہ پھر پڑھنا کس طرح جائز ہویا قلم دوات ہی نہ کسی اپنے دیتی. وہ تو گل جی انہوں نے راہ چ رہی تو پھر جملہ کدھروں بن گیا. یہ بھی بات ختم ہو سکتی سی اور یہ بھی گل مک سکتی سی کہ مروان یا حکم دے جھگڑا کی اور میں ہوں مکا دے میں ممبر رسول سے بیٹھا میں چیلنج کرنا زمانے بھر کا کوئی سیال ثابت کر دے کہ کملی والے نے مروان میں باہر کڑیا سی کہ تو برا آدمی ہے تو نکل جا میں مذہب تبدیل کرنے کا اعلان کر. میں ثابت کرنا کہ کملی والے نے مروان کے باپ کو کڑیا حکم اور حکم کو کملی والے نے کڑیا سی اس واسطے کہ قرآن مجید کی آیتاں کے التباس کرتے نبی کریم کی صحبت کے اندر بیٹھ کے یہود و نصارا کے کنا وچ آواز پہنچاتا کملی والے کا سیکرٹ آفس سوئنج بنا دیتا سی. اس طرح جلی کلم باتیں ہوئی ہے یہود و نصارا اس طرح حکمت اور جان سازیاں کرتے سی پروگرام بنا سی. نبی کریم کے سفر حضرت لوگوں نے ادا کرتا سی. نبی کریم نے فرمایا کر دو اس لیے جان لگے عرض کی میرا 11 سال کا چھوٹا بچہ ہے اجازت ہوئے تو میں نال لے جا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لے جا. مروان بچہ سی حکم کے نال گیا سی حکم شہر بدل کیتا گیا سی. حضرت عثمان نے حکم میں بلایا ہوئے میں عثمان نو نہیں منتا. اگر بچہ ٹر گیا بعد جا کے بالغ ہویا نبی کے زمانے تو کوئی الزام نہیں. عثمان نے باپ کو نہیں بلایا بے گناہ بیٹن بلایا سی اس واسطے عثمان پہ کوئی الزام نہیں. میرا مقصد ہے گل کرنے تو یہ نہیں کہ مروان اچھا آدمی سی یا میں اس کو تعریف کرنی چاہنا. میرا مقصد مروان کی صفائی نہیں میرا مقصد عثمان کی صفائی. ایک تو گل ختم ہو سکتی سی جنازے والی گل بھی میں دس سکتا. نبی کریم دے جنازہ صحابہ پڑھیا نہیں پڑھیا ایک امت کو میں پوچھ کے ہوں گل مکا دینا کہ کدے امتیاں نبیوں نے جنازے پڑھے ہو تو میرے کوئی امت دکھا دے. جنازہ کن کنے آتا ہے تکبیرہ نماز جنازہ فرض کفایہ نیت کرنے سلام واسطے اللہ دے درود واسطے نبی کریم دے دعا واسطے حاضر میت دے پیچھے شمام دے منہ القاب شریف دے اللہ اکبر یہی جنازہ ہے. ہوں میں دوری طرح سمجھاؤ ساری میت ہوئے چچے بابے تاہری پھر تو نیت کرنے درود واسطے نبی دے دعا واسطے میت دے میت ہی نبی دی ہوئے تو پھر وہی نیت کس طرح ہونی. پہلے مینوں یہ دسو ہوں تو کہتے ہو درود واسطے نبی دے تے دعا واسطے میت دے جی اگے میت ہی نبی دی ہو پھر نیت میں وہی پہلے کو دسو جنازے کی ہو. جی اتنے آخو درود واسطے نبی دے دعا واسطے میت دے تو بے ایمان ہوں ہو کیونکہ امت نبی واسطے دعا منگے اللہم اغفر لحینا و میتنا یا اللہ ساڈے نبی بخشی تو اس نبی نبی من کے کی کرنا. اسی تے گئے گزرے دور میں بھی اس نبی دے غلام جس کملی والی شان اج بھی اذان ہوئے تے سی پڑھنے آتے محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ وبعثہ مقاما محمودا. سبحان اللہ. ہن بھی نبی دے وسیلے نال دعا منگنے
میں جس کملی والے کا غلام ہاں جس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر میں جاؤں گا. کملی والے نے فرمایا نکے نکے نابالغ بچے میرے کو آؤں گے اور میں آ کے کن گیا کملی والے تھوڑے پتر محمد ابراہیم قاسم طیب و طاہر تو ملن. امام حسین کے بیٹے حضرت یسر کربلا میں شہید ہوئے اپنے ابے ملن. حضرت زینب پاک کے بچے انہوں محمد ون ملن. حضرت جناب امام حسن کے بچے ون ملن. ساڈے ابا جی نہیں پہ ملتے کملی والے رحمت للعالمین ملا دے. حضور فرماندے میں انہوں نے کہاں گا تھوڑے ماں باپ پھر جنت چ نہیں آئے ہوئے تا ہی نہیں ملے. وہ بچے درج کر گئے ابھی 70 سال کے پچھڑے ہوئے. میں موت میرے تے تاری ہوئی 700 سال ہوا. میں مریا تے 350 سال. میں مریا تے 150 سال. کملی والے میں بچھڑ گیا. میری امی اس ویلے میری منجی تے بیٹھی ہوئی سی اور ہاتھ میں چمچ سی. چمچ کے اندر شہد سی اور میرے منہ میں پاندی سی. میری ادھر اسرائیل نے آ کے جان قبض کر لی. میں 150 سال قبر چ گزریا. میں بچھڑیا. میرا جی کرتا میں اپنی امی کی شکل دیکھا. میں پوچھا ہوں وہ ہاتھ میں چمچ یا ختم ہو گئی یا کی واقعہ ہوا. میں اپنی امی ملنا میں ابن ملنا ہے مینوں ملا دے. نبی کریم فرما دین نکیاں بچیاں دیا چیخاں میں اس جہان تے بھی تنگ کر دیا. میں رحمت کرنا انہوں نے سرے پلے پھڑ دین نمازاں لیٹ ہو جان. میں صحابی کہتے رہتے ہاں لیکن میں بچے پریشان نہیں کرتا. جنت میں جسے روندے بچے میرے ملن گے میں اس ویلے قرآن سے سوار ہو کے جہنم کے دروازے کے جاواں گا. کملی والا فرماندا ہے میں موکل بابے جہنم نو کہاں گا انہاں بچیاں دے ماں باپ دوزخی انہاں نے پتھر تے کھڑے کر باری باری اے خود پہچان کے دستے جان گے انہاں دے ماں باپ تو میری سفارش نال جنتی کر دے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے انہوں نے ماں باپ کو جہنم کو کٹ کے لے آؤں گے. بچے پہچان گے ساری ماں ہے سارا باپ ہے لیکن وہ جلے ہوئے ہوں گے. ان کے مغز آتش کدے میں رہ کر اس طرح ہو جائیں گے کیا کہ ان میں قوت شناخت و فہمین ہی ختم ہو چکی ہوگی. فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرشتے حکم دیں گے جنت کے دوزخ کے درمیان ایک نہر ہے. اس کا نام ہے نہر الحیات. ان کو کہہ دو کہ اس میں غسل کرو. وہ ماں باپ سے غسل کریں گے. جس ویلے نہا کے نکلیں گے دماغ درست ہوں گے. بدن کا سار تے جتنا ہے جلانا چلانا مسئلہ ختم ہو جائے گا. نہر کے اندر ماں پہچانے گی یہ تو میرا جاوید ہے. ابا پہچانے گا یہ تو میرا غلام ہے. وہ ملن گے کنارے اتنے دھاڑا مار کے رون گے بچھڑے ہوئے. بچیاں کو پوچھیں گے تھی سارے کو کس طرح پڑے. بچے کملی والے اشارہ کریں گے وہ کہیں گے سارے بس کی گل کوئی نہیں. یہ ہے آمنہ دا لال کے باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے گریں گے ہم اڑاتے جائیں گے. یہ جس ویلے بچوں کا جرارہ پڑھنے اسی بچوں کا جرارہ وڈیا نال والا بچوں کا جرارہ پڑھنے صاف و مصفا. یا اللہ اس بچے قیامت والے دن میرا شفاعت کرنے والا بنائی. یہ وہ منظر شفاعت ہے جو میں صافیان کے ماتحت آپ کی پیش کر رہا ہوں. بچے اس طرح شفاعت کریں نبی کریم نال جان کملی والا جہنم چو والدین نو جنت چو بچے کی سفارش سے لے آوے وہ بھی خان یہ ہوئے اور امت وہ ہاتھ بن کے پڑے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا. یا اللہ ساڈا نبی مر گیا بخشی جو ساڈا نبی کو دودھ چ پانی پا کے بیچتا رہے. امت نے بھی کدے نبی کا جنازہ پڑھے. اعتراض کرنے تو پہلے عقل سلیم ہونا چاہیے. میں اس والا تو دوستن کی ایسی شیعہ سنی کے جھگڑے مت ہو. پہلے حقائق پہ غور کرو سوچو کہ اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش ہے. کدے امتوں بھی نبی کا جنازہ پڑھے اور نبی کے جنازے کی نیت کی ہونی. ساڈا تے جنازہ ہے جڑا نبی تے درود نہ پڑھیے پیچھے جنازہ ساڈا قبول ہی نہیں ہوتا. کملی والے لوٹے خود درود ہی پڑھنا ہے دعا نہیں منگنی صرف دعا صرف درود پڑھنا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے. اور یہ فیصلہ ہے کہ نبی کریم دی منجی اگے ہوے کوئی آدمی امامت نہیں کر سکتا کیونکہ اہل سنت دا عقیدہ ہے کملی والا اپنے بسترے مرد تے لیٹ کے بھی اپنے جنازے دا امام خود. صحابہ کرام نے درود پڑھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حجرے میں کملی والے دی منجی پئی ہوئی سی. ایک منڈی اگے رکھ دئیے کہ صرف 60 آدمی کھڑے ہو سکتے سر نہیں حجرہ سی. 10 پڑھ کے درود نکلے 10 آ گئے. 10 پڑھ کے نکلے 10 آ گئے. 1,20,000 صحابی زندہ سی حضور دے انتقال کے وقت. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے صحابی درود پڑھے. سنی تے سنی رہے. شیعہ حضرات دی کتاب اصول کافی
وہ بھی عبارت بھی میں پڑھ دینا لم یک من المہاجرین والانصار الا صلوا علیہ. انہوں نے کیا نہ کوئی مہاجر جو پیچھے رہ گیا نہ کوئی انصار جو پیچھے رہ گیا مگر سارے کملی والے اتنے آ کے 3 دن 3 راتوں نے درود پڑھیا. سب نے درود پڑھیا. شیعہ حضرات کی کتاب اصول کافی بھی لکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات پاک اتنے آ کے درود پڑھے. اور یہ طریقہ کیا جائے کہ حضرت علی حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت بلال ایک 3 بندے رہ گئے سی درود پڑھنے والے. باقی دی صحابی سقیفہ بنی سعدہ میں چلے گئے سی خلافت کے چکر میں. انہوں کی ضرورت سی نبی دے جنازے کی. اگر اس گل کو پڑھایا جائے تو پھر دوسری بات یہ رد کر دی. ایک بات ہے کہ نبی کریم کا حکم ہے میت کو جلدی دفن کرو. اگر 3 بندے درود پڑھنے والے ہونے چاہیے پہلے دن حضور میں دفن ہو جانا. لیکن اس گل سے دونوں گھر کا اتفاق ہے کہ کملی والی مسجد 3 دن 3 رات عائشہ کے حجرے چ رہی ہے. یہ ثابت ہوتا ہے کہ درود پڑھنے والے بہت سی اور جب نکلتے سی آتے سی نکلتے تھے آتے سی. اس وجہ سے 3 دن 3 رات لگیاں. 3 بندے درود پڑھنے والے ہوتے کملی والا پہلے دن دفن ہو جاتا. لہذا کوئی دنیا کی بات اس اعتراض میں قائم نہیں ہونے دے گی کہ نبی کا جنازہ صحابہ نے نہیں پڑھیا کیونکہ کبھی امتی نبی کا جنازہ نہیں پڑھیا. نبی اتنے صرف امت درود پیش کر سکتی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک تے صحابہ کرام نے درود پیش کی. اصول کافی دی بات میں تھوڑے سامنے پیش کر دیتی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کا عمل بھی تھوڑے سامنے پیش کر دیتا. مسئلہ ایسی کہ خلافت تو لا کے جنازے تک مسئلے نے انہوں کا تعلق 3 آدمیوں نے. چوتھے حضرت علی نے, 3 حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان نے. 3 بڑے قابل بڑے کامل بڑے اکمل بڑے مکمل بھی ہون تو پھر بھی 3 بندے ہی نے. 3 بندیوں کی وجہ تو 80 کروڑ آدمی کے اندر اختلاف پیدا کرنا مناسب نہیں. انہوں کی وجہ تو اگر کوئی من منوا دے میں وہ انکار کر دیا, میں منوا دینا وہ من جان. انتصار کی ضرورت نہیں. ایک گلا خلاف دیا صدق دیا اور ایک جناب کے تاخ سے قلم دباب دیا اور ایک جنازے دیا اور ایک مروان دیا یہ ختم ہو سکتی ہیں. اور ایک جب میں تمہیں دس دیتا کہ نبی کریم کے زمانے میں شیعہ سنی کا کوئی اختلاف نہیں. کملی والے کی زندگی میں 23 سال قرآن مجید اتریا. سرکار دو عالم کی زمانے کے اندر حضرت علی حضرت ابو بکر کا کوئی جھگڑا, حضرت عثمان حضرت علی کا کوئی جھگڑا, حضرت فاطمہ حضرت عائشہ کا کوئی جھگڑا شیعہ سنی کتاب کے اندر کوئی موجود نہیں. ثابت ہوتا ہے کہ ہجری 10 مدینہ شریف کے اندر نبی کریم کے اس ویلے انتقال کا وقت آیا. اس وقت تک کوئی اختلاف نہیں سی. کلمہ ایک تو پہلو در کلمہ حضور کے انتقال تو بعد ہے کہ پہلو کلمہ پہلے در. کلمہ سب تو پہلے مکے پڑھا گیا. کلمہ مدنی نہیں مکی ہے. نماز کتنے پڑھی گئی؟ نماز فرض کرو یہ معراج کی راتی. معراج ہجرت تو 1 سال پہلے ہے. لہذا نماز مکی ہے مدنی نہیں. یہ مکے فرض اور مکے کی پڑھی گئی. نماز کے نال ہی اذان پڑھی گئی. لہذا اذان بھی مکے بھی شروع ہوئی. کلمہ بھی کملی والے زمانے میں, اذان بھی کملی والے زمانے میں, نماز بھی کملی والے زمانے میں. یہ سب حضور کے دور میں شروع ہوئے. تو ثابت ہوتا ہے دوستوں کے اختلاف کے سارے بات دیسی خلافت دا قلم دباب دا کاغذ دا اور جنازے دا. لیکن جڑے ہوں ہر شے کا اختلاف ہو گیا. حضرت علی نبی کریم ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی المرتضی رضوان اللہ تعالی مجمعین جس گل اتنے متفق رہے جنہوں مسئلے کے اندر کوئی اختلاف نہیں. اج کل انہوں بھی اختلاف ہے. ہوں سنی کا کلمہ الگ شیعہ کا کلمہ الگ, سنی کی بانگ الگ شیعہ کی بانگ الگ, سنی کی نماز الگ شیعہ کی نماز الگ, سنی کا وضو الگ شیعہ کا وضو الگ, سنی کا جناب عبادت خانہ الگ شیعہ کا عبادت خانہ الگ, سنی کا جنازہ 4 تکبیر شیعہ کا جنازہ 5 تکبیر. سنی ایک دوسرے ملے تو السلام علیکم, شیعہ ایک دوسرے ملے تو یا علی مدد. یہ ہوں جب مڑ تو موت تک اختلاف ہو گیا. یہ کون نبیڑا کر سکتا ہے جی؟ یہ جو طے شدہ بات سی اختلاف کے 4-5 مسئلے آئی وہ کوئی جواب دیتا جا سکتا ہے, بنیا بھی جا سکتا ہے, مروایا بھی جا سکتا ہے. لیکن جب مڑ تو لگ کے اختلاف کلمے تو لگ کے شروع ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتنا کلمہ سی. اور اس کلمے کے متعلق بھی یہ طے شدہ بات ہے کہ جس ویلے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت سی شیعہ مکتبہ فکر کے دوستوں کا ایک وفد عبدالحفیظ پیر زادہ وزیر تعلیم کو ملے. انہوں نے مل کے کیا کہ سر تاری جماعتی طور پہ تم سپورٹ کیتا ہے لہذا تسی سارے مسائل حل کرو. انہوں نے کیا مسئلہ کی ہے؟ وہ کہہ رہے کہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ تسی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو حکم دیو کہ سارے بچوں کے خلاف راستہ کا باپ 9ویں 10ویں 8ویں تو لگ کے ایسے تک اسلامیات پڑھا دیں. اسی ہوں خلیفے نہیں بنتے سارے بچوں کا نصاب الگ کرو. نصاب الگ ہو گیا, کمیٹی بنی نصاب الگ ہوا. الگ نصاب واسطے الگ استاد
شیعہ بچے پڑھانے واسطے شیعہ استاد یہ پوسٹ محکمے نے ڈکلیئر کی انہوں نے جب بچے پڑھانا سی انہوں واسطے کتاب چھپی لا نمایاں اساتذہ استادوں کی تربیت واسطے جی کتاب سی اس کتاب کے سرور کتے کلمہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ مسیح رسول اللہ خلیفتہ بلا فخر یہ لکھ کے تھلے لکھا کہ یہ وہ کلمہ ہے جسے پڑھ کر کافر مسلمان ہوتے ہیں. ایک کتاب ساڈے اگے آ گئی. اسی لاہور میٹنگ کی تھی. میٹنگ کرنے تو بعد وکیلان ملے. جناب ارشاد احمد قریشی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لاہور جہاں کا ملنچ دفتر ہے فرید کوٹ ہاؤس کے سامنے. انہوں نے کیا کہ فیس لینی ہے کہ دین واسطے کم کرنا جو انہوں نے کیا میں مفت پیش ہوں. کلمے کی رقدار کی چیف جسٹس سردار محمد اقبال کی عدالت رٹ کے بنیادی الفاظ ایسی کہ یہ ملک بنیادی طور پہ مسلم اسٹیٹ ہے اور قانون کی کتاب میں لکھ دیتا گیا ہے کہ اتنے قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا. قرآن و سنت کے چلنے واسطے ضروری ہے کہ ملت واحدہ ہوئے اور کلمے کا تعین ہوئے. سارے ملک میں لٹریچر بھی دو کلمے چل رہے ہیں لہذا عدالت سے ہم استدعا کرتے ہیں کہ وہ کلمے کا تعین کرے. پھر سے مسلمان بننے کے لیے کون سا کلمہ ضروری ہے. رٹ دائر کی رٹ دائر ہونے تو بعد فرید مخالف نوٹس گئے کہ آؤ تھی یہ کتاب کی لکھائی عبارت کہ وہ کلمہ جن کافر پڑھ کے مسلمان ہوں گے اپنے کلمے کا ثبوت دے. فوٹو صاحب میں پتہ لگتا کہ گڑبڑ ہو جائے گی فرقہ بندی ہو جائے گی. انہیں وزیر تعلیم کو کیا تو اسلام آباد میٹنگ بلا دوں گا فرقے کی اور بات ختم کر دیں. اسلام آباد میٹنگ ہوئی. شیعہ علماء سنی علماء شیعہ وکیل سنی وکیل پیش شیعہ وکیل والے سے جا ہوئی کہ تھی یہ کلمہ جا کلمے کے نال اگے مزید پڑھ دیو ٹکڑا یہ کوئی ثبوت ہے. انہوں نے حدیث لی. انہوں تسلیم کیا کہ اسی حضرت علی کے احترام واسطے پڑھنے ہاں. اسلام کی بنیاد نال سارے کلمے کا کوئی تعلق نہیں. انہوں خود تسلیم کیا کہ سارے کلمے کا بنیاد اسلام نال کوئی تعلق نہیں. یہ اسی حضرت علی کے احترام واسطے پڑھنے. سارے کو اپیل کی کہ گل اتنے ختم کر دیں لیکن سارے علماء نے اشار کیا کہ عدالت بھی تھی بیان دیو عدالت فیصلہ کر دے تاکہ فیصلہ انتظامی نوعیت کا نہ رہے بلکہ عدالتی نوعیت کا بن گیا. انہوں نے عدالت بھی بیان دیتے کہ اسی کلمہ پڑھنے ہیں یہ احترام علی واسطے پڑھنے کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں ایمان میں کوئی تعلق نہیں. انگریزی نقل میرے کو فاریے موجود پہ کوئی صاحب تصدیق واسطے چاہ میں ڈاکٹ بھیج دیا پڑھو اطمینان حاصل کرو. تو جیڑا کلمہ ہائی کورٹ کے اندر جا کے اپنا ثبوت پیش نہ کر سکیا مقابلہ کرنے کے اہل سنت کے کوئی کلمہ ہے. یہ کلمہ کیسر کی عدالت میں حضرت عمر لے کے گئے. یہ کلمہ کسرا کے کول بھی گیا ہے. یہ کلمہ صحابی لے کے حبشے بھی پہنچے. یہ کلمہ بڑے بڑے کفارہ بڑے بڑے مشرکہ بڑے بڑے یہود بڑے بڑے نصارہ کول گیا ہے. ایک کلمہ مبتدعین کول بھی گیا ہے مشرکین کول بھی گیا ہے منکرین کول بھی گیا ہے. ایک کلمہ تمام منکرین اراد رکھنے والے کا کول بھی گیا ہے. لیکن اس کلمے میں کوئی چیلنج نہیں کر سکیا نہ اس کلمے کے خلاف کوئی فیصلہ دے سکیا ہے نہ کوئی اس کلمے کے مقابلے سے کلمہ جواب بنا سکیا ہے. لہذا سچا کلمہ اور اصلی کلمہ اللہ کی قسم ہو جو آج بھی اہل سنت و جماعت پر دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ سچا کلمہ جڑا تسلیم کیتا گیا اتنا ہی کلمہ سچا ہے کیونکہ اس کو اگے کلمے کا وجود حضرت علی کی زبان پہ بھی کوئی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا. ہو اس وقت نہیں سکتا کہ جناب موسیٰ کلیم اللہ نبی نے اپنے مقامی علماء کو تم سنتے رہتے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی جہاں گھر ہوئی سی وہ بھی نبی سی کہ نہیں نبی نہ کی ہے حضرت شعیب حضرت موسیٰ جس ویلے جان لگے الواح تورات حاصل کرنے والے جن پیچھے چھوڑ کے گئے وہ بھی نبی سی. وہ کون آئی حضرت ہارون. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یوسف بن نون 4 نبی کتھے ہیں لیکن کلمہ صرف موسیٰ علیہ السلام کا چلنا ہی کیونکہ اصول ہے کہ جنہیں اتنے آسمانی کتاب اترے وہ کلمہ پڑھا جاتا ہے. باقی وہ نبی معجد نبی کیا جاتا ہے. انہوں کا نیا کلمہ تو نئی ملت نہیں چلتی. کلمہ چلتا سی لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ. تو جب قرآن مجید نے دسے کہ رسول کے ہندیوں تائید کرنے والے نبی کا کلمہ بھی نہیں پڑھا جا سکتا تو پھر کس اصول نال اسی پڑھا گے نبی دیا ہندیاں ولی کا کلمہ کس طرح پڑھا جا سکتا ہے. چنانچہ سچا کلمہ
لفظی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اب پھر جناب اذان بھی بدلی اذان کے ذمے تے کوئی خلافت کھولنے کا الزام نہیں سی اذان نے تو کوئی باب فکر نہیں کھویا اذان نے تو کوئی مہمان نہیں بلایا اذان نے تو کوئی ایسی گل نہیں کی تھی یہ تو گلاں سی تیناں بندیاں نے ذمے وہ تو اسی ختم کر سکتے سی لیکن یہ دین حسین دے نانے دا دین یہ بانگ فاطمہ دی ابے دی بانگ یہ حسن دے نانے دی اذان یہ کملی والے دی اذان یہ حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان دے نانے دی نہیں یہ حسین دے نانے دی علی دے سسر دی نبی پاک دی نور مجسم دی رحمت اللہ العالمین دی خاتم النبیین دی انیس الغریبین دی محب المساکین دی کملی والے دی اذان سی اے کلمہ تے بانگاں جڑیاں بدلیاں اے ابو بکر دا کوئی نقصان نہیں ہویا تے حسین دے نانے دا نقصان ہویا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دا کی نقصان ہویا نماز بجائے اذان بدلی اشہد ان علی ولی اللہ مسیح رسول اللہ خلیفتہ بلا فصل اذان وچ نیا جملہ داخل کر دیتا پوچھیا جناب اذان تساں کیوں پڑھیے کہندے جی تسی فجر ویلے نہیں پڑھدے الصلاۃ خیر من النوم تسی ٹکڑا فجر ویلے ود لا لیندے اسی ود لائیے تا کی ہے اعتراض ٹھیک ہے اعتراض ٹھیک ہے کہندے نے عثمان نے لایا سی الصلاۃ خیر من النوم میں ممبر رسول تے بیٹھ کے قسم چک کے کہنا میں مشکات بخاری ترمذی دکھا سکنا کہ الصلاۃ خیر من النوم کملی والے دے زمانے تو پڑھے فرق صرف اتنا سی کہ کملی والے ابتدائی دور کے اندر پہلے اذان میں جملہ نہیں صحابہ کرام جس ویلے آئے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کول عرض کی تھی کملی والے لمبے سفر جنگاں تو واپسی اور آمد و رفت طوالت سفر اس طریقے نال سفر کی لمبائی کی وجہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کول آئے عرض کی تھی جناب لمبے سفر کی وجہ تو اذان ہوں کچھ لوگ جاگتے ہیں دیر نال جنگاں میں واپسی ہوتی ہے اس وجہ تو اذان کے اندر کوئی ایسی چیز بھی داخل کر دیو کہ جہد نال کچھ زیادہ زمبیر نو جھجوڑیا جائے اے نبی کریم کے زمانے میں اس اذان کے اندر ابتدائی طور پر پہلے جملے نہیں سی پھر نبی کریم نے خود داخل کرائے اگر کوئی صحابی جملہ داخل کرے اذان میں اس جملے نہیں منتا اے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں جملہ داخل ہویا کملی والے نے خود پڑھنے کا حکم دیتا نبی کریم کی مسجد کے اندر خود مسجد نبی کے اندر حضرت بلال نے پڑھ کے سنایا ایک جملہ امام حسن نے پڑھیا ایک جملہ امام حسین نے پڑھیا ایک جملہ حضرت علی المرتضیٰ نے پڑھیا ایک جملہ صلاۃ خیر من النوم کملی والے نے پڑھایا نبی کریم کے زمانے کے اندر پڑھیا گیا ایک غلط الزام ہے کہ عثمان نے داخل کرایا یا حضرت ابوبکر نے داخل کرایا یا حضرت عمر نے داخل کرایا ایرا کوئی جواب اور ثبوت پیش نہیں کر سکتا میں مشکات کی حدیث پیش کر سکتا ہوں باب الاذان کے اندر نبی کریم کے کول صحابی گئے کملی والے کے کول دو جملے پیش ہوئے آپ نے اس کو پسند فرمایا اور فرمایا تو لگ کے پڑھنا شروع کر دیو الصلاۃ خیر من النوم اے نبی کریم دے فرمان نال داخل ہے کوئی آدمی کملی والے کا ایک فرمان داخل دس دے کہ نبی کے زمانے میں اشہد ان علی ولی اللہ پڑھیا گیا ہے میں تو لگ کے اذان پڑھا میں اس اذان نو مننا میں حکم دینا لوگوں نے اذان شروع کرو اگر نبی کے زمانے میں اذان نہیں پڑھی گئی تو دین وچ وعدہ گھاٹا پیچھے کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا سبحان اللہ تکبیر ہوں جی کچھ دوستوں کو پوچھا بھائی اذان کیوں شروع کی تھی ایک شرک فی نبوت نبی کا شریک بنا گیا حضرت علی جس طرح خدا خدائی اللہ شریک محمد مصطفیٰ اذان میں اگر کوئی مقابلے سے کھڑا کرو گے تو نبی کی شرک فی نبوت ہوئے لہٰذا بعد آ جاؤ کہنے جی حضرت علی کے احترامات سے پڑھنے ہیں میں ایک دوست کو پوچھا حضرت فاطمہ کا احترام نہیں کہنے لگا انہوں کا بھی بڑا احترام ہے میں کیا پھر بھی پڑھو اشہد ان الفاطمہ بنت رسول اللہ نبی کریم کی بیٹی ہے میں پوچھا پھر دس کہ کعبے کا احترام نہیں کہنے لگا بڑا احترام ہے میں کیا پھر بھی پڑھا اشہد ان الکعبۃ بیت اللہ میں پوچھا قرآن مجید کا احترام نہیں کہنے لگا بڑا احترام ہے میں کیا پھر بھی پڑھا اشہد ان القرآن کلام اللہ کہنے لگا یہ اذان بہت لمبی ہو جاتی میں کیا لمبی ہو جائے چاہے لیکن محبت والی کوئی شاید پیچھے تو نہ رہ جائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان تو میں قربان جاواں حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جڑا دین بھیجیا سی میں کر رہا سی تھوڑے سامنے کلمہ بدلیا اذان بدلی اگو وضو کا طریقہ بدلیا وضو پر نبی کریم نے فرمایا فغسلوا وجوہکم وایدیکم من المرافق نبی کریم کے زمانے تو پہلے ہاتھ ہوتے جاندے سی دوست صاحب نے کیا نہیں پہلو پیر تو
وضو کا طریقہ بدلیا، وضو تو بعد اگوں نماز بدلی، نماز بدلی ہاتھ بننے کی بجائے چھوڑ کے بننے والے نے کیا بندے ہو جڑے ظالم ہو، بندے ہو جڑے گنہگار ہو، مثال دیتی کہ تمہیں سردار پڑ لے تو تھی ہاتھ بن کے وہی محنت نہیں کرتے، اللہ وقت چڑھ دے تو بن گناگار لوگ بنتے تو جی بے گنا انہوں بندے کدے نہیں، لہٰذا سمجھتے کدے نہیں، جی پوچھا تھی کیوں نہیں بنتے، کہنے لگے جی بندہ پیدا ہوتا ہے ہاتھ چھوڑ کے ہوتا ہے، مرتا ہے ہاتھ چھوڑ کے مرتا ہے، لہٰذا وشکار کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، نہ پیدائش کے ویلے بندے ہوتے نہ موت کے ویلے بندے ہوتے، یہ ایک دلیل دیتی، میں کہنا یہ دلیل بھی من لینا، لیکن آؤ کسی علم کی دنیا میں چلیے اور چل کے پوچھیے کہ پیدائش کی حالت آدمی کی اختیاری حالت ہے اختیاری حالت، اس ویلے کوئی بندہ مرضی نہ رکھ چھڑ کے پیدا ہوتا ہے یا کوئی چاہے کہ بن کے ہو سکتا ہے، وہ اختیاری حالت نہیں اختیاری حالت، موت کی حالت بھی اختیاری حالت ہے، کوئی بندہ اگر چاہے کہ میں بن کے مرا تو مر نہیں سکتا، بلکہ ہاتھ اس ویلے قدرتن کھلے ہوتے ہیں، وہ بھی اختیاری حالت ہے، اور علم والے لکھا کہ اختیار کو اختیار پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ میں کری نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان اختیار اتنے قیاس نہیں کیا جا سکتا، لہذا دونوں ہاتھ اختیاری نے، اگر پیدائش والی حالت اتنے ہی رہنا ہوئے تو پیدا ہوا تو خطرہ بھی کوئی نہیں، پھر بعد میں بھی نہیں پینا چاہیے، کیونکہ دلیل یہی رکھی ہے کہ جب پیدا ہوئے تھے تو جس طرح تھے اسی طرح آپ چلے گئے، خطرے کی کیا ضرورت، ہم خطرہ نہ کریے تو مسلمان نہیں رہتے، بعد میں حالت بدلی کہ نہیں بدلی، بدل گئی، پیدا ہوا تو کوئی نال کیٹی شیٹی کا سوٹ آیا، کپڑے کتوں پائے آپ پائے، پہلو بہ میں آیا، حیاتی تعلیم بعد میں ملی، حجاب کی تعلیم بعد میں ملی، سطر کی تعلیم بعد میں ملی، اور جناب ختنے کی تعلیم بعد میں ملی، تزکیے کی تعلیم بعد میں ملی، پیدا ہوا کہ بدن نہ پاک سی، غسل کی تعلیم بعد میں ملی، طہارت بعد میں ملی، اگر غسل اور طہارت بعد میں ملی ہے اصول عبادت کی بات اس حالت اتنے اگر رہنا ہوئے اور اس سے گل میں اپنانا ہوئے کہ کیوں جناب اس ویلے اسی آیا تو اس ویلے پیدا ہوا تو سارا کپڑا ہی کوئی نہ، بدن سے کپڑا کوئی نہیں، پھر ہوں بھی بندہ نماز پڑھنا ہوئے تو کپڑے لا کے رکھے آ کے میں اس حالت پہ نماز پڑھنی یہ بندہ کر سکتا ہے، چاہے کسی عقیدے کا ہو نہیں کر سکتا، سارا نظام جو بدلیا، پیدائش تو بعد سارے اصول بدلے، اسی طرح نظام عبادت بدلے۔ میرے کو ایک دن پھر ایک آدمی نے پوچھا تو ہاتھ بننے کی دلیل کی، میں کیا میرے کو دلیل عقلی بھی ہے نقلی بھی ہے، نقلی ہے کہ کملی والے نے بن کے نماز ہاتھ بن کے نماز پڑھی، عقلی دلیل یہ ہے کہ ہاتھ چھڑنا بندے کی فطرت ہے، جڑے لوگ ہیں ہوں دوست آئے سمے تو حضرت شاہ صاحب کی قیادت میں ہاتھ چھڑ کے آئے، ہوں جان کے ہاتھ چھوڑ کے، غازی تک تو آئے ہاتھ چھوڑ کے، جان کے ہاتھ چھوڑ کے، مولے تو آئے ہاتھ چھوڑ کے، جان کے چھوڑ کے، جڑے دوست گجرات تو کالے تو آئے چھوڑ کے، جان کے چھوڑ کے، بچے صبح ویلے کالج جان ہاتھ چھوڑ کے، آؤں گی ہاتھ چھوڑ کے، زمیندار کسان فجری ویلے ہل چلانے واسطے جائے، اپنی کاشتکاری واسطے جائے، منجی باغ فصل میں جائے، پانی لانے واسطے جائے، ہاتھ چھوڑ کے آئے، ہاتھ چھوڑ کے، ہاتھ چھوڑنا بندے کی عادت ہے اور نماز عبادت ہے، اگر نماز بھی چھوڑی رکھیے تو فرشتے لکھ دیں ہوں بھی عادت کر رہے ہیں، اگر بن رہی ہے تو فرشتے لکھ دیں جب چھوڑے ہوئے تو مصروف عادت تھا، جب یہ دست بستا ہے تو مصروف عبادت۔ اس وجہ تو حق بننا، نماز بدلی، کلمہ بدلیا، اذان بدلی، وضو بدلیا، نماز بدلی، حالانکہ کملی والے زمانے میں حضرت علی، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کا کوئی اختلاف ہے کلمے نمازوں میں نہیں، خلاف سے کرنے تین چون گلا چاہیے خلاف نبی کریم کے زمانے تو بعد کلب دوات میں ہویا، کاغذ والے مسئلے ہویا، مروان والے ہویا، فدرت والے ہویا، جنازے والے ہویا، لیکن جی گل طے شدہ سی دین کے امور دین جنہوں کے اندر کوئی اختلاف نہیں، میں حیران آیا کہ یہ اختلاف کیوں پیدا ہوا، یہ بھی میں کوئی اج تک سمجھ نہیں آئی کہ اگر یہ دین کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلائی گئی اور نظام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناکام کرنے والے کوئی سازش نہیں ہوئی تو سارا دین بدلنے کی ضرورت تھی۔ 3 آدمیوں کی خاطر 80 کروڑ کا اختلاف برداشت نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب دین کی جھڑیاں بکھر رہی ہوں تو خاموش بھی نہیں رہا جا سکتا۔ دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بگڑ جائے، اذان بدلی، نماز بدلی، نماز تو بعد جناب پھر جنازہ بھی بدل گیا۔ کملی والے زمانے تو لگے 4 تکبیریں سی، کچھ دوست آؤ کہنے لگے جی اصل 5 تکبیریں لڑا لینی ہے، انہیں 5 پڑھ لیا، پھر بھی حال اختلاف چلیا۔ نبی کریم کے زمانے میں حکم آیا مسلمان عبادت کرنے کتنے مسجد میں پوچھیا قرآن مجید میں کتنے مسجد کا ذکر ہے، اللہ نے فرمایا لا مسجد اسس بنیانہ علی التقوی، مسجد میں عبادت کرو، اور کوئی مسجد کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا 15ویں پارے میں من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد کا ذکر قرآن مجید کا آیا۔
قرآن مجید کے اندر مسجد کا ذکر آیا تو وہ لوگ مسجد کی عبادت کرتے سی، سارے کچھ دوست ناراض ہوئے، وہ مسجد تو نکل گئے، انہوں نے جا کے مسجد کے مقابلے سے امام کوٹ بنا لیا۔ پوچھا بھائی کیوں ناراض آئے ہو، نماز بات کرنا کیوں بڑھایا ہے؟ اس طرح قوم بکھر جائے گی، پنڈا سے انتشار پھیلے گا، عبادت کے طریقے الگ بھی ہون سے کرتے تھے اکٹھے رہیے کم از کم تاکہ اختلاف پیدا نہ ہوئے۔ وہ کہنے لگے یہ الگ کرنی ہے۔ میں پوچھا امام کو سب تو پہلے بڑھایا کس نے؟ کہنے لگے حضرت امام زین العابدین کربلا تو واپس آئے مدینہ شریف کے اندر، انہوں نے آ کے کیا اماموں نے ذکر تو یزید نے پابندی لگا دیتی ہے، لہٰذا اصل امام کو الگ بنانا جتنے اماموں کا ذکر ہوئے۔ میں کیا بسم اللہ امام زین العابدین نے بڑھایا ہوئے، میں امام کو دیا دیوارن چوما، میں امام کو دیا جھڑیاں چوما، میں امام کو دی مٹی جا کے بوسے دیا، لیکن میں ثابت کرتے ہوئے امام زین العابدین کتوں کے رہنے والے ہیں؟ حضرت امام زین العابدین نتوں کے رہنے والے ہیں؟ نہیں۔ کٹھالے دیا ہے، غازی چک دیا ہے، حالیہ دیا ہے؟ حضرت امام زین العابدین مدینہ شریف دے بیٹے کس دیا ہے؟ حسین دے دوست پوتے کس دیا ہے؟ علی، اور نبی کریم کے دوتے حسین کے بیٹے۔ مادری زبان کی ہے عربی مادری زبان ہے۔ اگر وہ کوئی بات کھانا بنا دے تو نام عربی چوڑائی کہ پنجابی چوڑائی؟ عربی وہ نام عربی بھی چنا اور کوٹ کے اندر تیرے آؤں جی عربی کے قاعدے کی کوئی اس وقت میں عرض کی جناب عربی نہ نہیں بنتا، لہٰذا امام زین العابدین کا رکھیا نہیں۔ کہنے لگے کہ نہیں یہ اس امام پاڑا ہے۔ پھر پوچھا جناب عربی کے قاعدے کوئی نہیں تو ہوں یہ نام کی بنیا؟ کہنے کی امام پار کا ہے۔ میں پوچھا گاف بھی عربی کے قاعدے کو نہیں، ہوں کی کریے؟ کہنے لگو سوچ کے دس یہ سارا نظام کے بدلے حکومت اللہ کی قسم میں درد نگر کر رہے ہیں۔ میں کہہ رہی ہوں تاریخ سمجھو واقعات سمجھو حالات کیوں خام خان کی سارے فکری کی عزت وچو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ بران میں کوئی اختلاف ہے۔ میں خود سیدہ نسل حسین آل علی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ جس سواری سے بیٹھے لوگ قدمہ دی مٹی میرے واسطے سننا شفا ہے۔ امام زین العابدین امام کوٹ بڑا ہے میرے واسطے دی دیوار مسجد اقصی دی حیثیت رکھتی ہے، لیکن وہ بڑے ہوگا تو نہ عربی چھونا اس واسطے تاریخ دستی انہوں کا بنے نہیں۔ پھر جناب اگو جنازہ بدلیا، عبادت خانہ بدلیا، اگو السلام علیکم بھی بدل گیا۔ اگے مسلمان ملے تو السلام علیکم وعلیکم السلام، ہوں ایک ملے تو کہتا ہے یا علی مدد، دوجا کہتا جانے یا علی، سلام بھی بدل گیا۔ یہ پورا نظام جڑا بدلیا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ کوئی خلافت نال تعلق ہے؟ نہیں۔ یہ کوئی باغ فتنہ تعلق ہے؟ نہیں۔ یہ کوئی جنازے نال تعلق ہے؟ نہیں۔ یہ کوئی قلم دواس نال تعلق ہے؟ نہیں۔ حیرانگی کی گل ہے کہ مسئلے چار سی اور نظام پورا کملی والے دا نظام سیرت تبدیل، اتنی ظلم دی گل، کتنا اندھیر ہے اور کتنا حیف ہے، کتنا افسوس ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اترنے والا سچا دی ہوں سن یہودی مذاق کرتے اسرائیل کے بیٹھے ہوئے قرآن مجید اندر نقلی آیتیں داخل کی تھی، انہوں نے دل ایسی کہ مفت تقسیم کریے لیکن حالی تک کامیاب نہیں ہوئے۔ اور کہتے ہیں مسلمانوں تو سن کہتے دورے وقت الذلت والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، اج مرد مسلم سارے خلاف ہو تو کچھ لوگ ابو بکر منگن کچھ فلانے منگن دسو تو صحیح اسلام کس دا؟ لہذا ساری آپس کی چپرس کی وجہ تو اسلام نو نقصان پہنچے۔ اور میں ایک انگریز کی تصنیف دکھا سکنا، اور اس نے اپنی کتاب کی لکھی ہے کہ مجھے سیرت محمد پڑھ کر شوق پیدا ہوا کہ میں کملی والے کا غلام بن جاؤں، لیکن میں ایک مسلمانوں کے مناظرے میں گیا اور وہ نبی کی بیٹیوں پر بات کر رہے تھے۔ ایک عالم کہتا تھا ایک ہے، ایک کہتا تھا چار ہے، کہنے لگا دونوں دلیلیں دے کر قرآن پڑھتے تھے تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ جن کو اپنے محمد کی بیٹیوں پر شک ہے مجھے اس کی سیرت پر کیسے یقین آ سکتا ہے۔ میں کلمہ پڑھنے تو بعد آ گئی۔ فرقہ پرستی اتنا نقصان دے دی اسلام میں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمان، جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو میں قربان جاواں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ میں حضرت علی المرتضیٰ کا غلام ہاں، اہل سنت و جماعت حضرت علی المرتضیٰ کے غلام نے، اسی حضرت علی المرتضیٰ کے مرنے والے ہیں۔ میرا پیر علی، آقا علی، مولا علی، جن کملی والے نے فرمایا من کنت مولا فعلی المولا، جنا میں مولا اور علی مولا، جنا میں آقا اور علی آقا، جنا میں سردار اور علی سردار، جنا میں رہبر اور علی رہبر، جنا میں حاکم اور علی حاکم، جنا میں نبی اور علی امام، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جی حق فیصلے کر دیتے اور علی رضی اللہ تعالیٰ جڑے پیدا ہوئے کعبے کے اندر، کملی والے دے چچا بھائی ابھی طالب کے بیٹے پیدا ہوئے کعبے کے اندر، آپ کی والدہ کبھی دیواروں کے کول پھر رہی تھی اور حضرت علی مرتضیٰ دی والدہ دردے سے لاحق ہویا، خیال آیا گھر دوڑ کے جاواں، خیال آیا میں شرم و حیا والی بی بی ہاں،
میں مکے کے معروف خاندان کی جسم چڑھا گا اور میں عبد المطلب دی نوح ہاں. اگر میں اس ویلے دوڑی میں گھر میں پہنچی بہار مکے میں بچہ پیدا ہو گیا میرے حجاب و ستر جو فرق آئے گا خیال ماریا سی کبھی دیوار پھٹ گئی حضرت علی کی ماں نے قدم اندر رکھیا علی پیدا ہوئے کعبے کے اندر حضرت علی مرتضیٰ نے 3 دن اپنی اکھاں بند رکھیاں حضرت علی نے اکھ نہیں کھولی معاشرے کے اندر 3 قسم کے بچے دیکھے ایک بچہ پیدا ہوئے غریب کے گھر دائی مہیا نہ ہوئے اور آنکھ کھولے کے ماں کی شکل دیکھتا ہے اگر متوسط گھرانے کا بچہ پیدا ہوئے اور دائی کی شکل دیکھتا ہے امیر کا بچہ پیدا ہوئے ہولی فیملی اسپتال میں اور نرس کی شکل دیکھتا ہے 3 قسم کے بچے ہوں گے کوئی ماں کی شکل دیکھنے والا کوئی دائی کی شکل دیکھنے والا کوئی نرس کی شکل دیکھنے والا میں قربان جاواں علی سائی تو جس دن کی نکا بند رکھی ہے کملی والے پتہ لگا میرے چاچے کے گھر لڑکا پیدا ہے نبی کریم کا میرے چان اپنی چاچی کی جھولی کی چوری میں چکی ہے حضرت علی نے اکھاں کھولی علی نے اکھ کھولی نہ مائی کی شکل دیکھی نہ دائی کی شکل دیکھی نہ نرس کی شکل دیکھی علی کی پہلی نظر ہی خدا دے رسول دیکھے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی پہلی نظر اس کملی والے دیکھا ہے نظر نظر میں وہ جلوہ گھر وہ نور آنکھ کا نور ہے جو تیری نظر میں نہ آ سکے تو تیری نظر کا قصور ہے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی نظر میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کملی والے دیکھا میں اس علی تو قربان جاواں وہ کون منکر ہو سکتا ہے وہ شرم کا کون انکار کر سکتا ہے. حضرت علی مرتضیٰ کی عمر اس ویلے 6 سال ہوئی کملی والے نے ایک میٹنگ بلائی فرمایا میرا چچا ابی طالب وہ حافظ کعبہ ہے یہ کوئی کعبے کی چابیاں اور جتنے مہمان بین الاقوامی طور سے کھجوروں کے تاجر کعبے کے ظاہر گزر دے میرا چچا میزبان بن گئے مالی حالت بھی کمزور ہے اے مکے والو آؤ میرے چچے کا ہاتھ بٹاؤ. لوگ عرض کیتا کی کریے حضرت نبی کریم نے حضرت علی نے سر ہاتھ رکھا فرمایا علی پالنے واسطے میں نہ جانا تھی میرے چاچے کے دوسرے اولاد کی خدمت کرو. حضرت علی نبی کریم کے کول چلے گئے اور اصول یہ ہے کہ بچہ اپنے بزرگوں کی عادات کیچ کرتا ہے باپ جواری ہوئے بچہ دعا بعد ہو جاتا ہے باپ نمازی ہوئے بچہ نمازی ہو جاتا ہے باپ حکا پیے بچے عادت پی جاتی ہے اور باپ اگر جناب باغی ہوئے بچہ باغی ہو جاتا ہے باپ منکر ہوئے بچہ منکر ہو جاتا ہے بچہ عموماً سوسائٹی کی عادات کیچ کرتا ہے. میں اور علی تو قربان جاواں جس کی تربیت کی مصطفیٰ کے گھر ہوئی علی مرتضیٰ بنیا تو مصطفیٰ کے گھر علی ولی بنیا تو مصطفیٰ کے گھر علی نے جو عادات کیچ کی جو سیرت اخذ کی تھی اور نبی کریم نے کلو کی تھی علی چلے آتے رسول دے طرز اتنے علی بولے آتے رسول دی طرز اتنے علی ٹرے آتے رسول دی طرز اتنے علی نے گفتگو فرمائی تے رسول دی طرز اتنے علی لیٹے آتے طرز رسول تے علی چلے آتے طرز رسول تے علی بولے آتے طرز رسول تے علی میزبان بنے آتے طرز رسول تے علی بلند اخلاق ہوئے آتے طرز رسول تے جو رسول کی شفتے اور حضرت علی نے اخذ کی تھی اور حضرت علی کی پوری تربیت رسول کریم دے کول ہوئی. نبی کریم نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو جدا میں کہا میرا علی اس کا آقا ہے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ نبی کریم صاحب حضرت علی صاحب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رانوا حضرت علی رانوا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی حضرت علی نبی کریم دے کولو جڑی چیز سرزد ہوے او معجزہ حضرت علی دے کولو جڑی چیز ظاہر ہوے او کرامت. فرمایا حضرت علی مرتضیٰ نو ایک درجات ملے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دور علی دے علم تو میں قربان جاؤں. حضرت علی مرتضیٰ دا علم سی کہ مدینے شریف کے اندر 2 بیویاں سرکاری سرائے وچ راتی رہ پئیاں 2 راتی بچے ہو گئے اور کوئی ہور اتنے آدمی نہیں سی. ایک نو لڑکی ہوئی تو لڑکا ہوا صبح ویلے 2 اٹھ کے دعوے دار ہوئی کہ لڑکا میرا ہے اور لڑکی بھی ماں کوئی نہ بنے تھی عورت بھی کوئی نہیں سی مسئلہ نازک ہے. صحابی کی حضرت علی کے کول آئے عرض کی تھی جناب اصول ہے عدالت اسلامی کا البینۃ علی المدعی والیمین علی المنکر قانون شہادت اسلام کا یہ ہے اگر اسلام نافذ ہوا تو قانون شہادت نافذ ہوئے گا. حضرت علی کو عرض کی تھی حضرت جی گواہ تو ہے ہی کوئی ایک عورت جی کول منڈا ہے وہ کہ میرا ہے تو دوسری کہ میرا ہے لڑکی ہے وہ ماں ہی کوئی تیسری عورت بھی کوئی پریشان. حضرت علی مرتضیٰ کو عرض کی تھی جناب کی کریے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کا فرمان ہے للذکر مثل حظ الانثیین. قرآن کا علم حضرت علی نے فرمایا ایک مرد 2 عورتوں کے برابر. ایک قرآن مجید کا حکم ہے باپ فوت ہویا وہ اولاد کتنی ایک لڑکا 2 لڑکیاں زمین 14 ایکڑ 7 ایکڑ 2 لڑکیاں رہ گئی 7 ایکڑ اکیلا لڑکا. اگر 14,000 روپیہ بینک چھوڑ گیا 7 2 لڑکیاں 7 اکیلا لڑکا. اسی طرح فرمایا ایک بھائی کے برابر 2 بہنیں ہو گئی. ایک قرآن مجید کا فرمان ہے
حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا اے میرے یارو، اے کملی والے خدام و غلامو، اے صحاب رسول، یہ آج صرف وراثت واسطے نہیں، یہ ماں دے دودھ واسطے بھی ہے۔ جس ویلے لڑکا پیدا ہوئے دودھ دونا، لڑکی پیدا ہوئے تو اس ویلے دودھ صرف تیسرا حصہ رہ جاتا ہے۔ فرمایا تو کدی اندازہ نہیں لگایا کہ لڑکا پیدا ہوا وہ بازو موٹے اور لڑکا پیدا ہوا سر موٹا، لڑکی پیدا ہوئی بازو پتلے اور انہیں صرف نازک کہتے ہو، اس واسطے کہ اس ویلے ماں کا دودھ تھوڑا ہوتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا میرا فیصلہ سرکاری دائی بلاؤ اور وہ کو بیبیاں کا دودھ چیک کراؤ، جہاں دودھ تھوڑا ہے وہ لڑکی ہے، جہاں دودھ بہت ہے وہ لڑکا ہے، کیونکہ لڑکے کی جس طرح وراثت کو حصہ دگنا ملتا ہے اس طرح دودھ بھی وہ واری دگنا ہو گیا ہوتا ہے۔ جس میں لڑکا چکی سی وہ دودھ گھٹ گیا اور جس نے کچھ روندی سی میرا وہ دودھ بن گیا۔ حضرت علی نے لڑکا اس کو دیتا، فرمایا میرے ہوں دسو تھی کہ میرے جبر کی وجہ تو فیصلہ منظور نہ کرو، میری عدالت کا فیصلہ کٹھارے کی مسجد کے اندر تقریر مدے صحابہ میں ہوئے گی، اسے عالمہ کے بیان کریں گے، غلط نہ ہوئے جنہیں کول منڈا سی اس قسم چکی کہ حضرت جی میری لڑکیاں آگے بھی ہیں اور ہوں بھی لڑکی پیدا ہوئی، مینو خاوند نے دھمکی دیتی سی کہ منڈا نہ ہوا تین طلاق دینی، میں سفر کر رہی سا لہذا میں ڈر گیا، یہ منڈا پیدا ہوا یہ پہلا بچہ ہے، میں چوتھی بچی ہے، یہ بے ہوش ہوئی منڈا چک کے میں اپنی منجی سے سٹ لیا اور لڑکی اپنی والی منجی سے رکھ دیتی۔ علی سائی ہاتھ بن کے عرض کی تھی تیرے فیصلے غلط نہیں ہو سکتے، میری غلطیاں دی معافی دے دے، میرے کو غلطی ہوئی۔ حضرت علی دائی نے اسی کے لیے ذکر مثلو حضر حضرت علی مرتضیٰ باب العلم نے، حضرت علی مرتضیٰ مولد قادہ نے، حضرت علی مرتضیٰ داد رسول نے، حضرت علی مرتضیٰ امداد رسول نے، حضرت علی مرتضیٰ مشکل کشا نے، حضرت علی مرتضیٰ فاتح خیبر نے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ باب العلم نے۔ کون علی کا انکار کر سکتا ہے؟ لیکن دوستو حضرت علی کے انکار دے نال، حضرت علی کی صفات و انکار دے نال یہ ضروری نہیں کہ دوسرے صحابہ کے کیچڑ اٹھا لیا جائے۔ دوسرے کی شان بھی سن، قرآن مجید نے شان کی بیان فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر نے کہ نہیں مہاجر، کتوں ہجرت کی تھی نے؟ مکہ المکرمہ تو مدینہ المنورہ کی طرف۔ حضرت عثمان بھی، عمر بھی، علی بھی۔ اللہ تعالیٰ کو پوچھیے یا اللہ انہاں مہاجروں میں کوئی خراب بھی آئی؟ رب نے قرآن مجید چ فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین، ہے آج قرآن مجید بھی کہ نہیں؟ مولوی صاحب جامع مسجد خطیب بھی بیٹھے، اس مسجد خطیب بھی اور علماء کرام بھی ساتھ ساتھ سننے والے بھی تشریف فرما لیں۔ سنو قرآن مجید کی فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبقت لینے والے اقبالیت والے مہاجرین اور انہیں سبقت لینے والے بچوں پھر سب تو سبقت لینے والا کون آئی؟ سان نے یا سنائی نے اذہما فی الغار۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کعبے وچ، حضرت علی کعبے وچ پیدا ہوئے تو ابو بکر صدیق کس طرح پیدا ہوئے یہ بھی سن میں دس۔ ضدیاں پٹیاں، انادیاں پٹیاں، بغضیاں پٹیاں اتار دے، قطع نظر اس دے کے میں نے سنتا سنو میرے کو واقعات حقیقی اور پھر سوچو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عمر 4 سال، آپ کے والد کا نام کی ہے عثمان، انیت ابو قحافہ مکی۔ والد نے بلایا، بیٹے کا نام کی رکھیا سی عبد العزا۔ 4 سال کی عمر کے بچے نے آواز دیتی عبد العزا بات سنو، آپ آ گئے۔ والد نے کی کیا ھذا آلہتک سمل لا فاسجد لہم، پتر سجدہ کرے خدا نے سارے۔ کعبے کے اندر 313 بت پے ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق نال گئے، باپ نے نام اس ویلے عبد العزا رکھا، عمر 4 سال سی، پرائمری داخلہ نہیں ملتا 4 سال دے بچے۔ آپ تشریف لے گئے، والد نو کی کیا ہے؟ والد صاحب سجدہ میں کر دینا لیکن سجدہ وہ اگے کری جائے جی جو کچھ منگیے مل جائے، میں کچھ منگنا دے دے تو سجدہ کر دے۔ والد کا عقیدہ ایسی حیثیت دینا ہے، اس نے کیا کر منگ لے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کی عمر کتنی سی؟ بچے والی 2 چیزاں منگیاں، فرمایا انا عریان فالبسنی، میں ننگا ہاں مینوں کپڑا دے، وانا جیان فاسبینی، اے رب جے تو سچا ہے تے روٹی دے، میں بھوکا۔ آپ نے روٹی کپڑا رب کو منگیا، عمر 4 سال۔ یہ میں عربی عبارت پڑھ رہا، اللہ مطالعہ کی توفیق دے رہے۔ اس طرح بخاری محل العرش کے اندر موجود ہے۔ یہ مصنف کون؟ امام احمد کستانی رحمۃ اللہ علیہ۔ عبارت نہ نکلی میں کوئی حقدار نکلے کہ تسی ہدایت کے حقدار۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 چیزاں منگیاں، اس نے بت نے کچھ نہیں دیتا، انتظار کی اب گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کچھ نہیں ملے۔ غصہ لگا، باپ سجدے تو سر نہیں چکتا، خدا مل دینا کچھ نہیں، کو روڑا پہ اسی لے کے آپ نے رکھ کے مارے۔ خدا دیا شکل والے بندے بنائی اسی، پنجے ہاتھ پیر ناک وغیرہ
نک اتنے رونا ماری ہے، نک دھڑام کر کے زمین پہ چڑھا. بھارت نے جسے سنے آواز آئی کرک، بھارت نے جسے سر چکے ہے، حیران ہوا میں سجدہ شروع کیتا تو خدا سارا تندرست ہے اور ہوں آپریشن کے قابل ہو گئی، نک نال کوئی نہیں. اور اس نے تار کے پتر نے مارنا شروع کر دیتا کہ جو کچھ کیتا ہے تو ہی کی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی مار کھاندے، چیخ دے، چلاندے، دہائی دے، واہ ویلا کر، ہائے وائے کر. اسی کہنے ہائے امی، عربی کہتے ہیں واہ ماں ہو. ہوں تو سارے کئی منڈے سعودی عرب جاتے ہیں کاروبار واسطے، انہوں نے تجربہ ہوئے گا. عربی بچے جس نے چیخنا ہوئے کہتے ہیں واہ ماں ہو، ہائے امی اسی کہنے پنجابی. حضرت ابو بکر صدیق نے آواز دیتی واہ ماں ہو، ہائے ابا. امی بھی گود جدا سموئے باپ مر گیا. فرق کیا؟ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وسيدنا وسندنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ثاني اثنين إذ هما في الغار نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. جناب صدر، واجب الاحترام علماء کرام، حاضرین مجلس عزیزان گرامی، قمری اور تاریخی حساب نال یہ مہینہ جس کے اندر میں تھوڑے سامنے حاضر ہاں، یہ نام ہے جمادی الثانی. جس طرح رجب شریف کا مہینہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا مہینہ ہے، جس طرح ربیع الاول شریف ذکر فرمان لگے مولوی صاحب دکان نہیں تو مذہب کی اجازت بھی حرام لے لے جی نہیں کھانی تو تھی بیٹھ کے ٹر جاؤ تو میں روٹی ہوٹل تو منگا دینا. اسی تو سارے کھان والے ہیں. تو مولوی صاحب میاں صاحب دکان کے اندر کہنا کہ گھر میں تھوڑی سچی خراب ہو جائے لگ جان دو میں پیچھے جراب لے کیا یہ بات مولوی ان کو جڑے سیاست آئے یا رسول اللہ سیاست لگ جائے تو اپنا شرک کے نعرہ رسالت کا ثبوت ہی کرے. سنی عقیدہ ہے. ہم حد سے لحد تک، بلاغت سے وفات تک، فرش سے عرش تک کبھی ہم نہیں بدلے. ہم غاروں میں ہو، مہاروں میں ہو، جہازوں میں ہو، کشتیوں میں ہو، پلوں پر ہو، نہروں میں ہو، بروں میں ہو، باہر میں ہو، بر میں ہو، سواری پر ہو، پیدل ہو، مسجدوں میں ہو یا میں ہم گلیوں میں ہو، ہر مقام پر ہم رسالت پکارتے ہیں، کیونکہ ہمیں خدا بھی مصطفیٰ کے صدقے ملا، قرآن بھی مصطفیٰ کے. کیا شان ہے رسول نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، کیا شان ہے کملی والے دین. حضرت ہاں سنی بھی وہ ہے جرا نبی کریم دے نور دا میں عرض کرنے لگا سی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان، نور دی شان، نبی کریم نور نے اور بے
مثل نے گل کرنی سی حضرت عائشہ صدیقہ دی نبی کریم نے بیویاں دی شان کی ہے فرمایا نبی نور ہے تے کملی والی بیویاں دی شان کی ہے سن آیت اللہ فرماتا ہے لستنا کاہدی من النساء آیت آپ جی ہے کہ اس پر کی آیت ماشاءاللہ اسی طرح بچے مطلب آیت ہے کہ نہیں ہے آیت قرآن مجید کی آیت اللہ تعالیٰ کا فرمان فرمایا نبی بے مثل تے نبی دیاں بیویاں اللہ نے فرمایا میرے محمد دیاں بیویاں بھی بے مثل یہ آیت پڑھ رہے اور علی کے ساتھ جھگڑے اور جنگ والی روایت ہے آج کے سامنے روایت کے قدم نہیں لگتے الحمدللہ سنی لو میرا مذہب روایت والا نہیں میرا تے تہاڈا مذہب آیت اللہ نے کملی والی بیوی نے فرمایا بے مثل میں بھیرے تقریر کر کے آن لگا ایک شاہ صاحب میرے مل پہ کہنے لگے سنیا تھی بڑا آواز کر دے میں کہ ہاں کدے کدے حاضر ہوگا دوستوں سے گل بات کری دی کہنے لگے کل تھی علی پور سجدہ گل کی عائشہ صدیقہ کی شان میں کیا ہاں اتنے میرا موضوع سی شان ام المومنین کہنے لگے پھر 10 عائشہ کی شان زیادہ کہ فاطمہ دی میں کیا میں کوئی استعمال دے محکمے چ نہیں لگایا کہ پرتے بڑھاواں ابل دے دوم دے سون دے بارانی دے کلری دے نہری دے سالانہ نہری چشمائی نہری میں نبی کی بیوی نبی کی بیٹی دونوں کو ماننے والا ہوں کہنے لگ پہ نہیں ہوں نسیا میں چھڑنا کوئی نہیں گل کرنی پونی شان بہت ہی چیز میں کیا میرے ہی ذمے آپ ہی بتا دے کہنے لگا کچھ میں تو جو کوئی کچھ نہیں میں کیا قرآن دی 2 صورتیں نے کہ یاسین نے ایک مریم نے دونوں صورتیں تو شان بہت ہی کی دی ہوں سوچ کے کہنے لگا جی آخا یاسین دی زیادہ ہے کہ مریم بھی قرآن بے ایمان ہونا جی آخا مریم دی زیادہ ہے یاسین دی شان گھٹے تو بے ایمان ہونا کہنے لگتے ہیں دو خدا دیا صورتیں اور دونوں دی بڑی شان ہے میں کیا کملیا فاطمہ تے عائشہ دونوں مصطفیٰ دیا صورتیں اگر خدا دیا صورتیں کوئی فرق نہیں مصطفیٰ دیا صورتیں بھی کوئی فرق نہیں اگر خدا کی دونوں صورتیں عظمت والی ہے مصطفیٰ کی دونوں صورتیں عظمت والی ہے اگر خدا کی دونوں صورتوں پر ایمان ہے مصطفیٰ کی دونوں صورتوں پر ایمان لانا پڑے گا ایک بیوی کی صورت میں ہے ایک بیٹی کی صورت نعرہ تکبیر سب اس گلوں سے جنگ کی تھی کوئی آیت نہیں جنگ دی اور جنگ کی روایت ہو تو آیت کے مقابلے میں اس کی حیثیت کوئی نہیں علم اصول علم کلام علم صرف علم نحو علم معانی علم مناظرہ کے اصول پڑھ کر دیکھ لو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور وہ بالکل قاسم معقول ہو کر رہ جائے گی اور اگر آپ اڑ جائیں کہ جنگ ہوئی ہے تاریخ لکھ دیے نسیا نہیں جا سکتا تو آؤ پھر میں یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ہوئی ہے اور آپ کہاں جاتے ہیں بھاگ کر تو میں کہنا اگر ہوئی ہے تو چل پھر کچھ عائشہ کون ہے ام المومنین ہے علی کون داماد رسول عائشہ کون ہے زوجۃ الرسول دونوں کا رشتہ ہے کہ نہیں رشتہ بولو اگر ہوئی ہے کہ علی نبی کا داماد ہے اگر ہوئی ہے کہ عائشہ نبی دی بیوی فاطمہ دی ماں ہے علی فاطمہ دا خامد ہے اور عائشہ سس سے علی جوائی اگر ہوئی ہے تو چل ہو قرآن چل کے پڑھیے کہ دعا بھی ہوئی ہوگی تو دعا میں کسی نے گالی کرنی ہے ضروری نے چل کے قرآن کو پوچھیے رب فرماندا ہے موسیٰ علیہ السلام اپنے پران چھوڑ گئے سی کہ میں وہی بات چلیا تو بت پرستی تو قوم نو بچائی تو جس ویلے موسیٰ واپس آئے انہوں نے آ کے دیکھا قوم بچے پوچھ رہی پی باتخاذ قوم عجلا بچے لوگ رب پہ منگے آپ نے اپنے پائی داڑھی تو پھڑ لیا نبی نے دوجے نبی داڑھی تو پھڑ کے کھچیا تو دونوں نبی لڑ پے اگر دو لڑ ہی پڑھ اور پھر یہ نسخہ کل قاعدہ کلی ہے کہ دونوں لڑن سے ضرور جہنمی ہوتا ہے تو مجھے بتاؤ ہارون اور موسیٰ سے کون جہنمی تھا اگر دونوں نبی تھے دونوں پر گزیدہ تھے یہ ان کا پرسنل کاروفیل تھا کہ وہ آپس میں ان کی کوئی کشیدگی ہو گئی تو جس طرح آپ ان کے متعلق زبان نہیں کھول سکتے اسی طرح آپ علی اور عائشہ کے متعلق بھی زبان نہیں کھول سکتے تکبیر دوستوں عقیدے بھی بنیاد دیا باتیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی شان تو میں قربان جاواں اور مینوں کئی باری دوستان نال وعدہ ہوندا رہندا ہے گلاں ہوندیاں وہ پوچھدے دسو خا جی اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی شان بہتی کہ فاطمہ دی شان بہتی میں کہ حضرت فاطمہ سیدۃ النساء
جہان دیا عورتوں کی سردار ہے، لیکن سنی کا عقیدہ سبحان اللہ میں کیا جی پوچھے بیوی کی حیثیت تے فان تے شان عائشہ کی زیادہ ہے کیونکہ عائشہ نبی کی بیوی ہے تے فاطمہ صحابی کی بیوی ہے، تے جے پوچھے بیٹی کی حیثیت تے شان فاطمہ کی زیادہ ہے کیونکہ فاطمہ نبی کی بیٹی ہے، عائشہ صحابی کی بیٹی ہے۔ سارا تے نسبت کی وجہ تو مرتبہ بڑھتا چلا جاتا ہے، مقام بھی وہ ہے، عقیدہ بھی وہ ہے۔ میرے رب جیا کسی کا نہیں ربا، میری ماں جی کسی بھی ماں بھی نہیں، اگے ہوئی بھی نہیں اور کوئی بھی نہیں، اگو نہ کوئی نہیں۔ اور مقام سی جناب خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ اور وہ شان سی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ۔ تو دوستو بڑا پکا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا، نماز پابندی نال پڑھیا کرو اور احترام کریا کرو بزرگوں کا، مذہب اپنی محفل قائم کریا کرو۔ ساڈا عقیدہ تو ٹھوس عقیدہ ہے کہ میں سید برادری ہوندی ساڈی، میں مر چٹھا ایک پنڈ ہے تحصیل حافظ آباد میں تقریر کرنے واسطے جان کا اتفاق ہوا، یہ پتہ لگا ایک شاہ نے انہیں اذان تو پہلو درود ہی بند کرا چڑے، وہ کہتے بانگ تو پہلو سارے لوگ بھی درود نہ پڑھیا، میں اتنے آیا میرا درود پڑھے اذان تو پہلو میرا دل خوش ہو، اذان تو پہلے درود ہوئے تو سمجھ آئی ہے کہ اے امام مسجد سننی ہے، جی اذان تو پہلے درود کوئی نہ پڑھے تو پتہ نہیں لگتا بھی سننی نہیں، کوئی گڑبڑ ضرور ہے، اگر نہ سننی جڑے درود تو نستا نہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں وڑا کے بچے سڈیا سکولوں میں درود پڑھنا چاہیے، درود فرض ہے، درود اللہ کا حکم ہے، درود کا باقی بے ایمان ہے، لیکن اذان سے پہلے ہم درود سے اس لیے منع کرتے ہیں کہ آئندہ نسلیں بھول جائیں گی کہ درود جزو اذان ہے یا درود اذان سے الگ ہے۔ یہ ٹیکنیکل پوائنٹ اٹھا کر بچوں کو درود سے برگلانے کے لیے بہترین پوائنٹ تلاش کرتے ہیں، اور میں ان پاگلوں کو یہ سمجھایا کرتا ہوں کہ آسانو تے جناب تکبیر تے اذان اکٹھی شروع ہوئی ہے، اسی تکبیر میں پڑھنا شروع کیتا ہے قد قامت الصلاۃ تے اذان وچ نہیں پڑھیا، اج تک کدے دوے جھگڑا تے بولو نہیں پیا۔ 1399 سال تو اذان الگ ہے، تکبیر الگ ہے، اگر قد قامت الصلاۃ وچ پڑھیا نہیں پیا تو درود اگے پیچھے پڑھیا میرا انہوں نہیں پڑھا جنہوں نے خود رڑا پیا، جنہوں نے رڑا پیا۔ نعرہ تکبیر اللہ، کچھ لوگ یہ کہتے کہ لکھا ہوا کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں قرآن میں لکھا ہوا یصلون علی النبی، نبی پر درود پڑھو، کہتے ہیں جی بانگ تو پہلو پڑھنا کتنے لکھے ہے، تو میں کہا جب پڑھے ان بند کرنا کتنے لکھے، یہ بھی کوئی آیت پڑھو۔ اگر مجھ سے پوچھو کہ درود کا ثبوت کیا ہے تو میں نبی کریم کا فرمان پیش کرتا ہوں۔ کملی والے نے فرمایا وہ بڑا بخیل ہے جو میرے نام پر درود نہیں بھیجتا۔ حضور سے صحابہ نے پوچھا کب درود نہ پڑھے، کملی والے نے فرمایا مرد عورت کا جسم پلیت ہوئے تو دوبے درود نہ پڑھن، نہ کپڑے بدن تو اترے ہوں تو میرے درود نہ پڑھن، پیشاب کر بیٹھے ہوں تو درود نہ پڑھن، غسل خانے ہوں تو درود نہ پڑھن، عورت حالت حیض ہوئے تو میرے تے درود نہ پڑھے۔ فرمایا بچے کی ولادت کا وقت ہوئے 40 دن نفاس دے میرے تے درود نہ پڑھے، مرد حالت جنوب وچ ہوئے تو میرے تے درود نہ پڑھے۔ نبی کریم نے 14 حالت درود منع کیتا، مجھے ایک روایت دکھاؤ کملی والے نے فرمایا ہو کہ کوئی میرا امتی اذان سے پہلے درود نہ پڑھے۔ اگر منع ہوتا تو محمد اس کا بھی شمار کرتا، اگر نبی نے اس کا شمار نہیں کیا تو ہم آج کل کے ملا کو نہیں، اسی ننگیاں درود نہیں پڑھیں گے لیکن بانگ تو پہلو پڑھیں گے کیونکہ کملی والے منع نہیں کی، رسول منع نہ کرے تو اسی چیلیاں چرٹیاں دے آکھے نہیں لگنا۔ میں بڑا خوش ہوں میرا درود پڑھیا میرا دل خوش ہو گیا، اکثر جگہ تے جائیے تو میانے سیونک لگی، عقیدہ خراب، سنی بڑھ کے مسیطہ میں بڑھ گئے، درود تو نسے پھر دن تے آپ بھی مر لگیا درود نصیب نہیں۔ یاد رکھ امام مسجد کی بڑی شان ہے جو درود پڑھے، نبی دا عاشق اللہ میاں صاحب کی عمر دراز کرے، خدا دی قسم میرا تو دل خوش ہو گیا کوٹھے تے بیٹھے، میں تو درود سنا تو میں مچل جانا، میں کہنا کوئی محمد دا عاشق کوئی بلال دا یار درود عقیدے کا پتہ لگتا ہے سنی دا شان کی دم دم دار نال درود پڑھیا کر۔ کملی والا فرماندا ہے جتھے امتی درود پڑھدا ہے میرے کول مدینے چوں دی آواز آؤندی ہے، اثر دی نماز ویلے میں جس ویلے درود پڑھن لگنا جنہاں دے ماں باپ فوت ہوئے ہوندے ثواب انہاں دے ماں باپ چ بیٹھ کے ونڈ چھڈ درود اسی پڑھنے میرا رسول کوئی درود دا محتاج، وہ کملے لوگ نے جڑے والیاں گلاں کرتے، کوئی آدمی کہندا ہے صحابیاں نبی دا جنازہ ہی نہ پڑھے، کہندے کہ نہیں کہندے، نادان لوگ ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے،
میں کہنا جا نبی کا جنازہ کدی ہوتا بھی ہے؟ وہ جنازہ کی نیت کی ہوتی 4 تکبیرہ نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے درود واسطے دعا واسطے پیچھے سمان دے ہوں میت نبی دی تو امتی اتنے دعا پہ پڑے اللہ اغفر لحینا و میتنا یا اللہ نبی بخشی اس نبی من کے سا کی کرنا جنہیں سا منتا کر کے مگروں بخشوانا کملے ملنگ کے گل کس کیا جنازہ انہوں نے نہیں پڑھیا تو پہلے عقل کو کم لے نبی کا جنازہ امتی پڑھنا جائے امتی پڑھ سکتا نبی کا جنازہ نبی اتنے ہاتھ بن کے امتی منتا پہ کرے یا اللہ جی جان نبی بخشی نبی کو دودھ کی پانی پا کے بیچ کر نبی کوئی بلیک کرتا رہے کھان بھی نبی کوئی گھر یاد تو کرتا سی آسان کون ہوتے ہیں دعا مانگنے والے ارے میں اس نبی کو نہیں مانتا جس کو امت دعا کہ ڈونگرے برسا تو بسوائے میرا نبی تو سی جرا لنگی آتے بچیاں کیا باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے اللہ کی قسم کملی والا براتے ہوئے حضرت صدیق اکبر تے حضرت عمر تے حضرت علی عثمان نے حضور دی رکابوں میں نال ٹر رہے ہوں گے اگے اگے ساڈے مرشد ہون گے پیچھے پیچھے اسی ہوں گے تے رسول نو ویکھ کے آکھاں دے باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے کملی والے کو حضرت عائشہ بیٹھی سی حضور نے فرمایا عائشہ جنہاں بیبیاں دے نابالغ بچے فوت ہو جانے انہاں نابالغ بچے قیامت کے دن میرے کو آنا ہے انہاں میں نہ کے کہنا ہے کملی والے تواڈے بچے محمد دے بچے ابراہیم طیب طاہر قاسم اے مل پین اپنی ماواں تے ساڈیاں ماواں نہیں پیاں ملدیاں حضور فرمان کے میں بچیاں دساں گا تواڈیاں ماواں جنتی ہوندیاں تے مل پینیاں او پھر دوزخ گئیاں ہونگیاں نبی کریم فرمایا پھر بچے میرے کو رو پاؤں گے تے بچیاں دا جنازہ یہ صاف ان و مصفا فرمایا یہ شفاعت کریں گے والدین کی اور بچے رون گے ہائے کملی والے 1400 سال ہو گئے ماں تو میں نے جدا ہوا میری امی منہ ہاتھ کے اندر چمچی سی چمچی باقیوں سی میرے منہ تے رکھ کے بیٹھی ہوئی سی میری عمر 12 سال آئی میں 5ویں پڑھتا آئی تو ماں میری منہ تے منہ رکھ کے چومن لگی تے اسرائیل آ کے جن لے گیا ہائے میں مان ملنا ہے حضور فرماندے نے بچہ تڑپیا میں رحمت للعالمین میں بچیاں نے اکٹھا کر کے آکھاں گا چلو تہاڈیاں ماواں دوزخ چوں لے آئی تو نبی کریم فرمانے نا صاف ان جنازے پر جو شفاعت کرنے والے وہ میرے آگے درخواست دیں گے میں ہوں شفیع میں خدا کے آگے جاؤں گا فرمانے پھر میں جا کے کہوں گا موکل باب جہنم انہاں بچیاں ماں باپ پہچانن دے یہ انگلی کرے تو تم ان کے ماں باپ نکال دو وہ جہنم سے باہر کڈن گے جو دوزخ دے کول ایک نہر ہوے گی نہر الحیات اوتے سڑے ماں باپ نوں نوایا جائے گا سار اترے گا بدن چمکے گا ہوش قائم ہوے گی تے ماں باپ پہچان کے بچیاں کہن گی تے میرا جوید ہے یہ تے میرا احمد ہے ہاں یہ تے ساڈا غلام رسول ہے اور جب پھر مان گیا تے بچے آکھن گے اما اما کہن گیا تانوں کس طرح ساڈا پتہ لگ گیا تے بچے کہن گے ساڈا کمال کوئی نہیں آمنہ دے بچے دا کمال اور جیڑا رسول 1399 سال تو بعد گناہگار ماں باپ کو بخشوا سکتا ہے وہ امت حق بن کیا کہ یا اللہ تو ان بخشی امت کو کیا حق پہنچ کون یہ مسئلے کرتا پھرتا ہے اللہ کہ نبی کا جنازہ نہیں پڑھیا نبی کا جنازہ ہوا بھی کرتا اور کون پہلے مجھے نیت بتاؤ اس کی تھی مر جاؤ تو جنازہ ہوتا ہے دعا درود واسطے نبی دے تو دعا واسطے میت دے تو جو میت ہی نبی بھی ہوئے تو پھر نیت کیا ہو درود کرو گے نیت درود نبی کے لیے اور دعا میت کے لیے کہو گے تو بے ایمان ہو جاؤ گے تم نبی کو نہ میت کہہ سکتے ہو نہ میت کے لیے دعا کر سکتے ہو صرف درود واسطے نبی دی اللہ اکبر تو پھر نبی کے لیے صرف درود ہوتا ہے دعا نہیں ہوتی تو اس میں دعا نہ ہو وہ جنازہ نہیں کہلاتا نبی کے لیے تو صرف درود ہوتا ہے اور صحابہ نے مل کے درود پڑھا رسول اتے اور تمہیں کون بتاتا پھرتا ہے کہ نبی کا جنازہ انہوں نے نہیں پڑھا نبی کا جنازہ وہی نہیں کرتا نبی پوری کائنات کے لیے شفیع بن کے آتا ہے نبی کے لیے بخشش کی درخواست امت نہیں دیا کرتی اصول نبوت بھی دیکھا کرو مقام نبوت بھی دیکھا کرو شان دیکھو رسول بھی کیے جھوٹی باتیں لے کر
چلے پیر مرید میں ہوں گنا چلے پیر مرید چلے حضور نے لائی نبی کریم والی روٹی حضرت فاطمہ نے آ کے دیکھا تو کچی تنوری دے کول بہ گئی انتظار کر دیا رہی حضرت فاطمہ تنوری کول بہ کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ رہی سی ساڈیاں بیبیاں دی عادت ہوندی ہے تنوری چ روٹیاں ٹھل ہوے تے کول بہ کے جواں کڈن لگ سارے ہاتھ پلیت روٹیاں پلیت سن کھوا کھوا کے نہ کوئی نماز نہ کوئی روزہ نہ کوئی حج نہ کوئی زکات اللہ تعالی حضرت فاطمہ دی غلامی ساڈیاں ماواں بہناں نصیب فرمائے میں کر سی حضرت فاطمہ پڑھ رہی ہے روٹی نہیں پکی جا کے عرض کی ابا جان تھوڑے کول بلال آیا کچا ہو گیا پکا سہیب آیا کچا ہو گیا پکا سلمان آیا کچا ہو گیا پکا فاطمہ والا آٹا سارا دن ہی نہیں پکا حضور نے فرمایا سنت ہو گیا میں لا دیتا ہے ثواب ہوے گا بیبیاں پکنا نہیں عرض کی ابا کیوں نہیں پکنا فرمایا بچیے پکنے واسطے شرط ہے کہ آٹے اگ دا اثر ہوے اثر ہونا نہیں من مسنی جتھے تیرے باپ کی تری لگ جائے اوتھے اگ اثر نہیں کر سکتی اثر ہونا نہیں روٹی پکنی نہیں ثواب ضرور مل جائے گا حضرت فاطمہ نے فرمایا میرے آٹے نے کلمہ بھی کوئی نہیں پڑھیا میرے آٹے نے وضو بھی کوئی نہیں کیتا میرے آٹے نے منزل بھی کوئی نہیں پڑھی میرا آٹا نمازی بھی کوئی نہیں سی وہ میرا آٹا ہی سی کملی والے ہاتھ سے آیا یہ ان نگ نہیں لگ سکتی تو صدیق 5 میل رسول میں کلمہ پڑھ کے موڈیاں تے چک لے گیا صدیق نمازی بھی صدیق حافظ قرآن بھی صدیق صحابی رسول بھی صدیق کلمہ گو بھی اگر کلمہ نہ پڑھنے والا آٹا محمد کی تلی تے لگ جائے ان نگ نہیں لگ سکتی کلمہ پڑھنے والے صدیق نے خدا کی قسم یاد نہیں رکھ سکتے نعرہ تکبیر کیا شان ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا اور مقام سی اہل بیت دا دوستو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اور پھر دوسری حدیث مشکات بھی پڑھ لگا آگے جامع المعجزات بھی پڑھی انس بن مالک رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کملی والے میں دوپہر ویلے روٹی پکائی حضور نے میرے گھر آ کے روٹی کھا لئی کیسا وقت ہے جس ویلے دعوت ہوندیاں سی تے رسول چل کے روٹی کھانا اللہ وہ وقت آوے اسی کملی والے شہر دی چل کے زیارت کریں ساڈے کئی پہ 10-10 ہزار روپیہ دے کے جاندے رہے سعودی عرب لیکن اتنے جدہ ہی پھڑی جاندے کوئی مدینے شریف گیا قسمت والا جڑا گیا ٹھنڈ پی گئی روزہ سرکار کا دیکھ آیا 10,000 حلال ہو گئے چلو تھوڑا رہ کے آ گیا تو پھر بھی رسول کے روزے دی زیارت کا کوئی مل جی زیارت دی حال شان سی قربان جائیے حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ میں کول ایک ہندو آیا عرض کی ہندو نے حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے کول مزنگ محلہ ہے لاہور کا مزنگ کا راستہ بتا دو آپ نے فرمایا بتا دوں یا دکھا دوں کہنے لگا دکھا دو آپ فقیر موج میں آیا سید سنی فرمایا دکھا دوں یا پہنچا دوں آپ نے فرمایا پہنچاؤ کہنے لگا پہنچا دو آپ نے سینے پہ ہاتھ رکھیا ان مدینہ نظر آیا لاہور کھلو کے مدینہ دکھایا
وہ کہنے لگا لاہور کھڑے ہو کے مدینہ دکھانے والے یہ علم کتوں پڑے؟ آپ نے فرمایا حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ سب پڑھو، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ اور جڑا ایک باری مدینے ہو آئے ان کہنے حاجی کتنے لینا ہے؟ اس نے کہ گجرات لینا چاچے تیز دام تو، عوامی تو، ایکسپریس تو، سپر تو، فلانی ریل تو، منڈی بہت دن جناب ایکسپریس تو اترنا نے اج کن گئے چاچی ہری بیبے ہری پھوپھی ہری خالہ جی ماسی ہو رہی آئے چلو تو بی بی دے گل بھی ہار چاچا اترے ہو گل بھی ہار تے نال ایک چیزیں الگ الگ ملنے آب زمزم پینے ایک باری مدینہ ویکھایا تے حاجی تے 100 بندہ پنڈ دا ٹانگے لے کے لے گیا ہے۔ یہ ایک باری نظر پوے تے بندے دا مرتبہ اتنا بڑھ جاتا ہے تے میں قربان نبی شان کو کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کا جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے۔ سنیت ولا کے پر جڑا نہ پڑے وہ سنی نہیں، صحابی دی محبت کی گل ہے جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے، گھر کتنے بن گیا؟ نوری مسجد لاہور ریلوے اسٹیشن کے سامنے دیگر بھی نماز میں پڑھی، میں تقریر کرن جا رہا سی باٹا پور کے نال کوٹ عبداللہ ہے اتنے مینو ایک بندہ ملیا وہ نوری مسجد کی نماز پہ پڑھے ایک لاڑو کا کھلا آیا سی بی بی خاموش زیادہ دفعہ بیبیاں واسطے اعلان کرنا مناسب نہیں ہوتا، سارے مرد اتوں دیکھن لگ پہ اس واسطے تمہیں کہیں گا نہیں تا ستر حجاب شرم ساڈیاں اکھاں وچ بھی ہے، تسی بھی خیال رکھیا کرو۔ تو میں عرض کر رہا سی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہاں میں عرض کر رہا سی وہ نماز پڑھ رہا سی نوری مسجد کے اندر لاڑے کو کھلا سی لمبی کار کیڈلک نوری مسجد کے دروازے کے کھڑی ہوئی سی اور نماز پڑھ رہا سی۔ اس لیے اس نے سلام پھیریا، میں بھی نماز پڑھی، میں دکانہ پڑھنا سی مسافر سا وہ میں وہ پوچھا کتنے جانا ہی میں سمجھ لیا تامت اس نے انج بندہ ہے جو مظفر گڑھ یا میاں والی کا زمیندار ہے۔ یہ گجراتی کے تامت دوے لڑ شک کے بن دیں اور میاں والی والے ایک تامت لڑ کھولا رکھ دیں۔ میں کیا سی تو دنیا پہ ہر روز پھرتے رہنے ہیں۔ آج کوٹلی قاضی ہوں، کل جمعہ پڑھنے کے بعد میں شرک پور شریف کے پاس غازی پور ہے وہاں رات کو جاؤں گا۔ ہم تو دن کو یہاں ہے تو رات کو وہاں ہے۔ دنیا بھر دے تمدن نو، ثقافت نو، تہذیب نو، لباس نو، خوراک نو ہر ویلے اٹینڈ کرنے جاننے۔ میں کیا بھیا تو کتوں ہے؟ کہنے لگا میں مار ہاں۔ میں کیا مار صاحب کہائی ویسے ہو؟ کہنے لگا میں مظفر گڑھ کا مار ہاں، میں زیارت کر کے کربلا دی سوار ہاں تو واپس پہ تھی نا یہ میری گڈی کھلی ہے میں نماز پڑھ کے ہوں مظفر گڑھ ویسا۔ میں کیا مظفر گڑھ سے ویسے ہو لیکن گل سنو کوئی موتھوں دی کوئی کربلا دی گل تو سنا میں ہاں۔ وہ کہنے لگا مار اتنا بہ بن پھر میں گل سنا وا تو کون ہے؟ میں کیا میں گجرات کا مسافر ہوں تو میں باٹا پکیا رہنا۔ کہنے لگا تین گل سنا اتنا بہ بن اسی دو بہ گئے۔ میں نے پوچھا کو گل تو کربلا بھی سنا ہوا؟ کہنے لگا کربلا کیا اس میں معلم ملی ہے کربلا کا جڑا امام دا مشہد مقتل دکھا کے زیارت کرانا ہے۔ اس نے مینوں کیا ہے مارا زمین کنی ہے؟ میں کیا 300 مربع۔ کہنے لگا وا تعمیر ہے تے ایتھے 2-4 گز قبر دی جگہ ہی مل لے لین تے میں کیا کی کیسا مل لے کے وہ کہنے لگا امام دے نیڑے 40 گز دور اور قبر دی تھان لے لے تے تو دکھن پربت جتھوں مرضی آ 40 فٹ دے اندر لے لے تے تینوں قیامت والے دن حساب ہی نہیں ہونا۔ امام تیرے نال جنبی پا کے اٹھے گا کہ تو بغیر حسابوں جنت جائے گا۔ اور 300 مربع کم نہیں آنا جتنے نہ تین دوں گزا کم آنا للہ یہ لبیت اللہ۔ میں کیا پھر تے سبحان اللہ بڑی شان ہے امام علی مقام رضی اللہ تم دے روزے بھی بڑی شان۔ میں کیا پھر اس معلم نال کوئی مار صاحب ہور گل بھی کیتی کہ نہیں کیتی؟ کہنے لگا میری او دے نال کوئی مرادرہ حاج میں او دے نال ہور گل چھیڑ بیندا۔ میں کیا کیوں نہ پوچھی امام حسین تے قرآن اترے
کہنا کوئی نہیں اتریا حسین دے نانے تے قرآن اتریا میں کیا امام حسین نبی تے رسول بن کے آیا کہنے لگا نہیں رسول دا تحفہ نبی دا تحفہ فاطمہ دا بیٹا بن کے آیا نبی تے رسول بن کے نہیں آیا میں آخیا جڑا نبی بن کے آوے او دا مقام کہنے لگا حسین نال اونچا ہے جڑا رسول ہے او دا مقام حسین نال اونچا ہے جے تے پارے قرآن اتریا او دا مقام حسین نال اونچا ہے میں کیا پھر معلم کو یہ بھی پوچھے ہاں کہ توتے دے کول 40 فٹ دے اندر قبر بن جائے تے او بغیر حساب تو جنت چ جاندا ہے تے جڑا نبی بن کے آیا او دے روزے وچ بھی 2 دفن ہون تے جنت نہیں ہوندے بس نانے دا مقام ہوتا کہ دوسرے دا مقام میں کیا رلا تے کٹھایا آئی پھر پتہ لگدا کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کا کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کا جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے پڑھو جن کا گھر رحمتوں کے جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں پچھلی جمعرات نو راتی میں تقریر کی تھی جیلم سگریٹ فیکٹری تو اگے پنڈ ہے دھنیالا میں اتوں 1 بجے رات دے کار سی انہوں دی میں واپس آیا سویرے ساڈے مولوی محمد عمر صاحب عربی ٹیچر گورنمنٹ پائلٹ ہائی سکول فالیا وہ حج کرن جا رہے سی جی ٹی ایس کے اڈے تو ویڈیا کرنے واسطے گئے گل ہار سی بچہ انہوں کا اوور سیئر ہے بڑا نیک سیرت اللہ چلا دے والد اور والدہ حج کرا رہے ہیں وہ اولاد بچے ملنے واسطے آئے مولوی صاحب کے چہرے تے نور نظر آیا ملے کچھ پیغام دیتے رسول اللہ دے روزے تے سلام عرض کرنا میں کیا مولوی صاحب وہی نے جنہوں نے مہاجر ہو کے آیا 1947 تو فالیے تک رہ رہے ہیں اس سے سارے بچے نے استاد بھی سارے واسطے واجب الاحترام بھی لیکن اج سینے نہ سینہ کولے نہ کولا کرتے نہ کرتا گلے نہ گلا پیا ملتا ہے وجہ صرف کہ حالی گئے بھی نہیں اجے جان دی نیت گئے کرتے ہیں حالی نقل ہے اقدام سے سوار ہونا ہے پھر کراچی پہنچنا ہے پھر جناب حاجی کیمپ جانا ہے اتنے ٹیکے لگوانے پھر پیری جہاز سے بہنا پھر جدے اترنا پھر چلے مکے پھر مدینے یا پہلے مدینے شریف سے پھر مکے جان گے حالی اتوں چلے سڈے نیت پہ کر دیں تو لوگوں نے یہاں ہاتھ چومتے پھر دیں کرتے نہ کرتے لاتے پھر دیں ہار گوشے دے پھر دیں جنہوں 1399 سال رسول کے روزے چ ہو گیا ہے کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کا کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کا جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے میں 3 مہینے کارا کرتا رہا نہ لاؤں گا اسی واسطے میں نے کیا تھی جائیے تو بندے اگو بول دیں بولو تو پھر اگلے مہینے آ جاؤ گے محبت ہو رہے کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کا کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کا جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے اللہ نے قرآن میں قسم چکی لا ورب العرش سے آیت ہے کہ نہیں آتی فرمایا مینو عرش کی قسم ہے مفسرین نے لکھا ہے اس وقت قسم چکی کہ کملی والا نے میرا آج راتی عرش تے قدم لایا رب نے فرمایا میرا تے اگے ہی عرش ہے اج مصطفیٰ نے اتنے قدم لایا میں اپنے عرش کی قسم ہے اور جتنے نبی ایک دن قدم لاوے اس عرش کی قسم رب چکے تے جنہاں فرش تے نبی نال 1399 سال ہو گئے کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کا کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کا جن کا رحمتوں کے خزینے میں گنجائش نہیں چھوڑا گا کہ ہدایت لنگنی اتوں یہ اگوں کو راہ ہوا جو کاپی بھرے پے ہو تو میرا تو کوئی گناہ نہیں نا میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں میں تو سامنے اسمان کا مقام دس رہا میں صحابہ کی شان دس رہا ہوں میں دیکھا حضرت جبریل نے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلام نے کملی والے کی زیارت کی تھی حدیث معراج میں مسلم شریف چاہتا ہے کملی والے پہلے آسمان کے دروازے لن کر کے ہاتھ مارے اگوں دروازہ کھلیا حضور دا ہاتھ فرشتے نے پھڑ لیا نبی کریم اگے چلن لگے نبی کریم نے فرشتے نے عرض کی کملی والے آ میں ذرا زیارت کرا جائے
ایسے ٹھہر کے حضور نے فرمایا میں اللہ کا حکم ہے میں جا رہا. عرض کی تھی کملی والے میں آنا ملک ہوں, میں فرشتہ ہوں, نام میرا اسماعیل ہے, اور رب نے مجھے جب بنایا تھا اور جب مجھے حکم قیام کیا تھا اسی وقت یہ فرما دیا تھا کہ محمد کی آمد ہے, تم کھڑے رہو تاکہ جب میرا پیغمبر آئے, میرا نبی آئے, میرا مرسل آئے, میرا رسول آئے, میرا محب آئے, میرا محبوب آئے, میرا مخلص آئے, میرا خلوص آئے, میرا پیکر نور آئے تو دیر نہ ہو. فرمایا میں تیرے واسطے آدم کی خلقت تو پہلو تک کھلایا تیری زیارت واسطے کہ حضور 1 منٹ فرشتے کو کھلوتے نہیں, 1 منٹ فرشتے کو نبی کھڑا ہو گیا, فرشتے کا دل خوش ہو گیا. تو جنہوں 1399 سال نبی اور جتھے مارے ہو گئے کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کا, مقدر ہے صدیق و فاروق کا, ان کا رحمتوں کے سفینے میں ہے, ان کا رحمتوں کے سفینے میں ہے. کوٹلی قاضی بھی کسی نیا دینا ہوگا تو بندے آتے ہیں اتنے مدد جھوٹا چاہ چلے شادولا والی چل آپ دن کی نہیں جہاں سمجھنے اتنے بھی شاقی انہوں نے پاک پٹن چل اس واسطے کہ وہ پنجاب میں پاک جگہ ہے. میں قربان جاوا بندہ جو پاکوں کو لگا جاتا ہے کہ تو سینے ڈر وڑتا جاتا ہے کہ وہ دووے اتنے لیٹے ہوں جہاں 1,20,000 نبی بھی سب تو پاک کیوں مقام ہے انہوں کا. فرشتیاں بھی دیکھ کے مبارکہ دیتی اور انہوں نے عرض کی تھی کملی والے سن پہ زیارت کرائی درخت حضرت مینو اتفاق ہوا ضلع گجر والے تقریر کرنا کولو پارڑ دے کول پنڈ ہے سجدہ کا پنڈ کی نام ہے صوفی جی راگو سجدہ صوفیوں کی شوق ہے یاد ہے راگو سجدہ میرا اتنے میں نے ایک عجیب واقعہ بھی اتنے یاد آیا لیکن میں وہ گل نہیں کرنی چاہتا ذاتی طور سے ایسی بات کرنی نہیں چاہیے. تو میں اتنے جان کا اتفاق ہوا دوستو ایک آدمی میں کہنے لگا میں جبریل نو مننا جبریل نو میں کیا الحمدللہ جبریل نو من بڑی اچھی گل ہے لیکن کہنے لگا میں صدیق نو نہیں مننا میں کیا انہوں نے بھی من نجات ہو جائے گی مغفرت ہوگی گی قرآن کا حکم ہے کہنے لگا بڑی شان ہے جبریل دی میں کیا من جبریل نو اسی بھی مننے ہاں لیکن صدیق نو بھی من او دا بھی رب نے قرآن مجید جو ذکر کیتا ہے ثانی اسمعین کہنے لگا میں نہیں مننا میں کیا جن مننا ہے او دی تے صدیق دی شان تے ذرا پڑھ کے دیکھ کتنا فرق ہے. کہنے لگا کی ہے میں کیا بڑا شان ہے جبریل دا بڑا مقام ہے صدیق دا مقصد کو دووں دے اندر مناظرہ الیکشن اور باقی بازی اور شدت پیدا کرنا نہیں مقصد مقام ہے دیکھ جبریل ہے دوواں نبی دے نال سفر کیتا. کملی والا فرماندا ہے وزیران دوویں میرے وزیر نے جبریل میرا آسمان تے وزیر ہے صدیق میرا زمین تے وزیر ہے. دوواں وزیراں سفر کیتا ایک نے ہجرت دی راتی تے دوجے معراج دی راتی تے سفر بھی دوواں کیتا تے دوواں راتی کیتا لیکن معراج والا جبریل سی او نبی نے رستے وچ چھوڑ گیا. صدیق دیاں تلیاں تے پاویں سپ لڑدے رہے رب دی قسم مدینے توڑ گیا. پتہ لگا کملی والے کے یار دی شان دا کہ حضرت جبریل نے بھی صدیق نہ کیا کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کا کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کا جن کا رحمتوں کے خزینے میں ہے جن کا رحمتوں کے خزینے میں ہے. جس روزے دے نال مسجد ہے اس مسجد وچ نماز پڑھیے تو 50,000 نماز کا ثواب لگتا. اتنے انہوں دیا قبراں اور 1399 سال ہو گئے مجھ نہ ملے تو کہندے ہو دودھ اتنے ہے رسول کو کدا قبر ہے کدی نور شاہ کہندے ہو اتنے چاڑا بھی ہے فقیر دے قبر اتنے ختم پڑ چڑیے دودھ رکھ کے غریباں پلا چڑیے ہوں تو محکمہ اوقاف میں چلی گئی دودھ ٹھیکے تے اٹھ جاتا ہے تو آچے کہندی وہ مجھ ملتی ہے. نور شاہ دی قبر دے متعلق عقیدہ رکھ دیو کہ اللہ دا ولی ہے اور اتنے جا کے دودھ اتنے فاتحہ پڑھا بھی ہے کہ دا ثواب نور شاہ نے بخشیا کہ اللہ مجھ تے کرم کردا ہے کہ نور شاہ دے روزے اتنے دودھ ٹر جائے تو مجھ تے زمین وچ انقلاب ہوندا ہے کہ جنہاں دی قبراں رسول دے روزے وچ پڑھی انہاں دی شان کون بیان کر سکتا ہے کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کا مقدر ہے صدیق و فاروق
فیصلہ آباد بازار بڑے اگے قبر کچی اتنے بیٹھے ملنگ اس کو گڈی ہوئی پنگ وسکار پہ کھیجن تلنگ منہ تے جڑے ہوئے ملنگ میں کیا خبر کی لیے کہنے لگے چپ شور میں کیا یہ شور چپ رہن شکرے جی بول دے پتہ نہیں کی چکر جہاں ہر شہر ٹبر اکٹھا ہوئے میں کیا بچ سید دب کے اتنے ملنگ کھیڈو تلنگ گڈو پانگ تے پھر آخو جنتی ہے جی اینج بھی جنت لبدا ہے تے یاراں دی شان ہے کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کا مقدر ہے صدیق و فاروق کا جن کا گھر رحمتوں کے سینے میں ہے بات تو بات لمبی ہو جاتی ہے گل تو گل نکل جاتی اس وقت تقریر لمبی ہو جاتی میں تمہیں یاد نہیں رہا ہونا لیکن میں لوگ ایسے تو بولتے میں اجے بھی یاد ہر شہر آتی میں گل چھیڑی سی انس بن مالک نے حضور دی دوپہر ویلے روٹی پکائی یہ دوجی دلیل دین لگا سی حضرت فاطمہ دے آٹے حضور دا ہاتھ لگا تے تلی آٹے نہ لگی تے آٹے نہ لگی کہ نہ لگی نہیں لگی تے دوجی واری انس بن مالک نے عرض کی تھی میں دوپہر ویلے روٹی پکائی کملی والے دی بات تو بات نکلتی ہے بات لمبی ہو جاتی حضرت انس بن مالک فرماندے حضور نے میرے گھر کھانا کھا لیا تے کیا شان ہے جس ویلے رسول دعوت تے اوندے ہوندے سی فرماندے نے جان لگیاں کملی والے نے انگلیاں چھوڑے والیاں دسترخوان چٹے نال چپونجی حضور تشریف لے گئے میری بیوی دھون لگی تے میں کہ مت دھو وہ کہنے لگی کیوں وہ کہنے لگی وہ میری بیوی کہنے لگی نہیں میں کیا مت دھو وہ کہنے لگی کیوں وہ کہتے ہیں اس واسطے کہ اسی نویں نویں مسلمان ہوئے دھوتے ہیں تے جدے داغ لگن اتر جاندے پانی نال اے داغ تنوری سٹ کے لانے رسول اگر سچا ہے تو انگلیاں دی کپڑے نہ لگدی پھر کھڑے کپڑے لگ نہیں لگے گی تے جی اگ لگ گئی تے رسول جھوٹا اے تنوری وچ سٹو او دسترخوان میری بیوی تنوری وچ سٹیا فرماندے نے منٹ 2 منٹ لگے ڈرائی کلین ہو کے باہر نکلا کپڑے نگ کوئی نہ لگی من مقصدی فرماندے نے حضور کو پوچھیا نبی کریم نے فرمایا جتھے میری انگلیاں لگ جان اوتھے آگ اثر نہیں کر سکتی جتھے نبی دی انگلی لگے کپڑا نہ کلمہ پڑھنے والا نہ کپڑا نمازی نہ کپڑا روزے دار نہ کپڑا تلاوت کرنے والا نہ کپڑا صحابی اگر وہ نبی دی انگلی لگے تو کپڑے نگ نہیں لگ سکتی تے جڑا ہو کے صحابی ہو کے بدر دا غازی ہو کے نبی دا سورا ہو کے صدیق ہو کے کلمہ گو 5 میل نبی چک کے لے جائے ان ملنگاں دے کہنے تے اگ نہیں لگ سکتی کیا مقدر شان سی صحابہ کرام دی حسین نبی نے چکیا فرمایا جن میں چکیا جنتی جوانا دا سردار ہے تے جڑا مینوں چک کے لے گیا سیدہ کہول علی الجنہ اے جنت دے ولیاں دا سردار ہے کیا شان ہے صدیق اکبر دی کیا مقام سی حضرت علی المرتضیٰ دا ابھی تے سب دا غلام لیکن وانڈ نبی دی مننی پیندی ہے نہ منیے تے ایمان نہیں رہندا ایمان دی صفتاں کی نے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ میں اللہ تعالی والبعث بعد الموت اے ایمان دی صفتاں اے سنیاں وچ نے ایمان دی صفتاں اے نہیں آمنت باللہ و لٹہ و بھنگہ و کرتے و فلانے ایمان دی صفتاں پڑھ پہلے کی نے پھر دیکھ ایمان کن کن مومن کن کن مسلمان کن کن اور مقام اسلام کی ہے اور مقام نبوت کی ہے جھگڑے مت کرو اساں سارے رل مل کے اتنے رہنا ملک وچ بھی رہنا ہے پاکستان وچ بھی رہنا ہے ساڈیاں قداں نال قداں تے گلیاں نال گلیاں محلے نال محلے نے لیکن ترائل برہین اخلاق کی دنیا میں سوچ سمجھ کے تعلق دیکھنا ہے مقام کی سی صحابہ کرام دا اور مقام سی کی اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا آپ ایک قرآن کی فرماندا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون صحابہ اللہ نے فرمایا یؤمنون بالغیب جس ویلے سورۃ بقرہ دی آیت اتری اس ویلے اگے کون کھڑے ہیں صحابی اللہ نے فرمایا غیب تے ایمان لے آنے والے
رب انہوں نے مومن آکھے تو کون بندہ ہے جڑا انہوں نے بے ایمان آکھے؟ ہوش کر بنگلے پگلے، مت ماری گئی، دماغ درست کرنے کی کوشش کر. اللہ کی قسم صدیق کی غلامی تو بغیر نجات کا کوئی راستہ نہیں. نعرہ تکبیر، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تھی عائشہ صدیقہ، سبحان اللہ کیا سامنے ام المؤمنین. ہونے کی شان کی میں قرآن پڑھوں. لوگ اعتراض کرتے ہیں عائشہ صدیقہ نے حضرت علی نال جنگ کیتا، یہ ایک ثبوت کوئی قرآن پر دے دے، میرا مذہب غلط ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شان میں قرآن پڑھ رہا، قرآن کے اگے اور جیڑی گل بھی آوے وہ کچی کہ پکی. قرآن کے اگے اور گل کوئی بندہ بنا کے کھوائے تو قرآن پکا کہ وہ گل کچی. قرآن پکا، قرآن کے سامنے کو بندہ اور گل بنا کے کھائے تو وہ گل آیت پکی. ہوں دیکھ کرے جنگ والی گل کچی تو میں پڑھن لگا آیت جڑی پکی ہے، یہ اگے کوئی شہ نہ ٹھہرے. رب کو پوچھیا مولا کملی والے دیا بیویوں کی شان کی ہے؟ فرمایا میرا نبی بے مثلے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. نبی نور ہے بے مثلے. یا اللہ میرا نبی آپ ہی نور ہے. فرمایا نہیں، اے میرا نبی 9 مہینے کا سی، حلیمہ کی چوڑی کھیڑتا سی. 9 مہینے ہو گئے حلیمہ دوسری دائیاں نے آ کے آخیا سی کرتے دو کے تھک پہ جی منڈے اسی چک کے لے مکے وہ رالا چڑھتے ہیں، چھکا چڑھتے ہیں، چھوٹا پیشاب کرتے کر چڑھتے ہیں، اسی روز دھونی صابن خرچ کرنی تین 9 مہینے ہو گئے محمد نو چکی پھر رہی ہے، کرتا کدے دھوتا ہی نہیں، یہ تھک نہیں چڑھتا، یہ رال جالے نہیں چڑھتا، یہ رالو شالو کی ضرورت نہیں پہنتی، یہ منہ چ لعاب نہیں نکلتا، یہ پیشاب دول نہیں کرتا. حلیمہ نے فرمایا کملیو تمہیں نبی کی سمجھ نہیں آئی، جہے منڈے تھی چک کے لے آئی ہو وہ پاک نو پلیت کرنے والے، جن میں چک کے لے آئی ہوں وہ پلیتا نو پاک کرنے والے. اس منڈے کی شان ہے جن میں چک کے لے آئی ہوں محل سے کس درجہ ستھرا ہے یہ پتلا نور کا، اور ہے گلے میں آج تک کوڑا ہی کرتا نور کا. جیڑا مولوی نبی دے نور دا منکر ہوے وہ بھی سنی نہیں ہوندا، پاویں قسموں پہ چکے قرآن اگے کر کے سنی ہو یہ جڑا نبی دے نور نو مننے. نبی دی شان سی محل سے کس درجہ ستھرا ہے یہ پتلا نور کا، اور ہے گلے میں آج تک کوڑا ہی کرتا نور کا. کملی والے نے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کرتے اتنے تھک نہیں سکی اور نور دے منہ چو رالا ہی نہیں وگی. رب نے فرمایا رالا وگن انہوں دیا جنہوں نے کملی والے نے جا کے تربیت دینی ہے، یہ رالا کیوں وگن؟ یہ شان ہے، یہ حفاظت کرنے والا میں عام، اور یہ شان ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. فرمایا میں غفور رحیم، یہ غفور رحیم بھی ہے رالا نہیں وگدی تو رؤوف رحیم بھی ہے کیوں؟ میں بھی پاک ہاں تین پاک کر دیتے. فرمایا یا اللہ وہ نبی دیا بیویاں دی شان کی ہے. فرمایا لستنا کاہبن من النساء. کچھ ہوں سارا ٹبر لولوی صاحبان دے وجہ ہوں کچھ بھی رلا میرا پائی رکھتے. اے پیچھے قومی اتحاد بنے سی، میں سیاست حصہ ہی کدے نہیں لیا. اللہ دعا منگنا اللہ کو بھی بچائی رکھے. آخو آمین. جھوٹی سیاست، جھوٹے دور، جھوٹے رولے، اللہ تعالیٰ نبی کریم کا منبر کے مسلح سے جان دے تو جان کڈے اس رستے کی توفیق کوئی شوق ہی نہیں. ہوں میرے مگر لوگ لگے ممبری لاؤ، کھڑو، الیکشن لاؤ، فلان ہو جاؤ. میں کیا میں ممبر کے اتنے پہنا 7ویں دن تو میں ممبری اپنے اتنے چار میں کی کروں گا، میں نے کی کروں. اس واسطے دوستو پیچھے جا قومی اتحاد بنیا رہا. مولوی صاحبان سارے دیوبندی وہابی بریلوی جماعت اسلامی شیعہ ہر شے اور رل کے نالے مارن کی نعرہ مارتے سی. میں لاہور تقریر کر گیا، لاہور کے نال ٹھوکر لحاظ دے گئے 7 نہیں لگے. میں اتوں تقریر کر کے واپس پہ آوا، لوہاری دروازے لوگ جلوس پہ آئے داتا صاحب دربار
مولوی صاحب اگے چنگے موٹے تالے مٹھا سچا منی ہے تو جناب وجود بڑا بھاری تے اگے نچدے اور جلوس سے قومی اتحاد کا جلوس ہی پہ آخر داتا کے صدقے جیتے وہ وسیلہ مننا ہی نہ آخنا ولی کر سکتے کچھ نہیں تو جس ویلے ڈنڈا نظر آئے گورنمنٹ کا اس ویلے آخنا داتا کے صدقے جیتے گا حیدر کے صدقے جیتے گا حسنین کے صدقے جیتے گا علی کے صدقے جیتے گا جس ویلے ویڑا لگ رہے تو نظروں سے آخنا مر گئے سارے قبراں تے جانا شرکے اور ولیاں بھی کر دیں مخالفت کی بے کے صدقے جیتے گا کوئی گل نہیں بنی اولیاء کا دامن ہے اولیاء کا ایک مقام ہے اولیاء کی سن ہے 90 لاکھ ہندو معین الدین اجمیری نے مسلمان کی کسی ملا نے نہیں کی ملیاں بھی جو چھڑ دیں تو سارے ایمان کا ثبوت ہی پیچھے کوئی نہیں اس واسطے اسی ان عالماں دے خادماں جڑے اولیاء دے خادم اولیاء دے منکر